4186 یار. اچھا حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن زید بن اسلم عن ابی وانا رسول اللہ، وہ آگے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بیان کر دیا. یہ سیم چیز یہاں پہ بھی ہوئی ہے. بخاری 4833 حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن زید بن اسلم عن نبی. تو اس کا آپ کیا کریں گے مجھے یہ بتائیں. اسلم نے سیدھا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نریٹ کر لیا ایک جگہ پہ، تو اب اگر آپ کہتے ہیں کہ اس نے کیا نام ہے وہاں پہ موجود ہی نہیں، تو آپ کو ایک منٹ میں آپ کو اس کے اوپر ایک اور بھی چیز دکھاتا ہوں. ایک منٹ یار، بس ایک منٹ دیں مجھے، لوڈ ہو جائے. یا علی حبیب ایسا نہیں لگ رہا یہ ڈبیٹ اس ڈبیٹ سے بیٹر ہے جو ہم نے بریلویوں کے ساتھ کی تھی. بالکل. ارے اس میں بلنڈر آ رہا ہے. بخاری کون سی حدیث بولے، کسی کو یاد ہے کہ نمبر بس میرے کو بتاؤ، یہ نمبر کون سا؟ میرے کو ایک چیز چیک کرنی ہے اس میں. اس پانے پہ لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ اسلم اس کا غلام بنا، حضرت عمر کا غلام بنا. ایک منٹ ایک منٹ ہی کر رہا ہے تو نکال نہیں رہا. کتنا ٹائم ہے؟ 2.5 منٹ ہے میرے پاس. یا علی مدد. دیکھیں نا اسلم کے بعد اسلم اب غلام بنا وہ جب حضرت عمر نے حج کیا، لیکن وہ آیا کب تھا؟ یہ کتاب جڑا ہوتا دیل ہے، یہاں پہ لکھا ہوا قولا تو اسلم ہوا عرب عرش. تو بیسیکلی بات یہاں پہ یہ ہوئی ہے کہ اسلم کو لایا گیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پہ، نہیں فتح یمن کے موقع پہ لایا گیا تھا، جو کہ نبی کے دور میں ہوئی تھی. یہ تاریخ صغیر ہے. منسی فتح یمن کے موقع پر یہ آیا تھا، اور یہ کتاب یہاں پہ بھی آیا ہوا ہے. تو دو جگہ پہ بتایا گیا ہے کہ یہ شخص جو ہے فتح یمن کے موقع پر بند ہو گیا. کیا ایک منٹ ابو جعفر بھائی، آپ کی اسکرین نہیں ہو رہی شیئر؟ شیئر نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے، فیروز ہو رہی ہے. چلو ہو تو رہی ہے. پھر یہ دو جگہ، چلو یہ مجھے دو نظر جگہوں نہیں آ پہ، رہا. اچھا تو دو جگہوں پہ آ گیا کہ وہ فتح یمن کے موقع پہ مدینہ آیا تھا. اب عمر کے غلام چاہے بعد میں بنا، لیکن روایت تو اس سے پہلے کر سکتا ہے نا، یا اس سے پہلے وہ وہاں پہ مکہ میں موجود نہیں تھا. اگر آپ یہ اس کے اوپر آپ کوئی دلیل دیں کہ وہ اس وقت میں وہ عرب میں موجود ہی نہیں تھا، وہ باہر کہیں پہ تھا، تو وہ الگ بات بن جاتی ہے. لیکن آپ نے صرف اتنا کہا کہ وہ اسلم کا عمر کا غلام تب بنا، اور آپ نے کہا وہ غلطیاں کرتا تھا، تو غلطیاں کرنا آپ کو اس پہ دلیل دینی پڑے گی کہ اس نے یہاں پہ کوئی غلطی کی ہے. اور مدلس وہ دوسرے طبقے کا تھا، تو دوسرے طبقے کی مدلس کی روایت قبول ہو جاتی ہے یار، اگر وہ سکہ راوی سے نیریٹ کرے تو. اور اسلم کی اور زید بن اسلم کی متعدد روایات بخاری مسلم میں موجود ہے جہاں پہ وہ زید بن اسلم سیدھا اپنے والد سے نیریٹ کرتا ہے. تو آپ مجھے ان کا بھی بتائیے کہ یا تو اب انہوں نے اس بخاری مسلم کے اندر بھی اب وہ اس نے تدلیس کیا، اور اس روایت کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ مدلس تھا. ٹھیک ہے، آپ کے پاس اس چیز کی کیا دلیل ہے کہ اس نے اس روایت کے اندر تدلیس کیا کوئی؟ کیونکہ مدلس ہمیشہ تدلیس تھوڑی کرتا ہے. اور عمر والا میں ایک مرتبہ دوبارہ بتا دوں کہ عمر کو جب فتح یمن کے موقع پر وہ مدینہ آ گیا تھا. اب عمر نے اپنے حج کے موقع پر جب اس نے حج کیا تو اس نے چاہے تب خریدا، اس سے پہلے وہ موجود تو تھا نا وہاں پہ، جب وہ مکہ میں تھا، وہ مکہ مدینہ میں تھا ہی نہیں. اب 30 سیکنڈ ہی رہ گئے، آخری استدلال میرا رہ گیا اس پہ. یہ آپ کر دو ختم، ٹائم اس میں دکھایا کیا جانا ہے. سلفی بھائی آپ کی باری. بسم چلے رضا اللہ سلفی بھائی الرحمن آپ جواب دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اعتراض سمجھ ہی نہیں آیا. اعتراض سے ہم نے بتایا تھا کہ یہ وضاحت ہو چکی ہے کہ ذوالحجہ کے موقع پر، حج کے موقع پر وہ تو حج جو ہے مکہ میں کیا جاتا ہے یا مدینہ میں کیا جاتا ہے، اس کی تھوڑی وضاحت کر دینا. ٹھیک، اچھا. انہوں نے
ان سے میں نے اعتراض کیا تھا کہ بھائی اسلم کا ثابت کرنا ہے، ان سے حدثنی قال یا اخبرنی سے، انہوں نے وہ دکھایا نہیں دکھایا، انہو ہینا کا لفظ دکھایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اسلم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سما ثابت ہے۔ آئیے ذرا اس پر تفصیل کرتا ہوں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، آپ کو اسکرین دکھ رہی ہوگی، سنن امام دارقطنی رحمہ اللہ کی بیان الاحادیث۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ یہی جو بخاری پر نقد کرنے والے ہیں، امام بخاری کی کئی احادیث پر انہوں نے جرح کی ہے، یہ جو انہوں نے حدیث پڑھی ہے نا، وَأَخْرَجَ أَيْضًا، اس میں تعلق سے وہ کہتے ہیں عن ماں اسماعیل، کی خود ہی عمر کی یار، بہن کے اور لنڈ عمر کو یار کاٹو ادھر سے۔ ہاں، جمیعاً عن مالک عن زید بن اسلم عن ابیہ اسلم قال النبی، یہ جو انہوں نے حدیث پڑھی تھی نا بخاری سے، وہی اسی پر جرح کر کے کہتے ہیں امام دارقطنی وهذا الحديث مرسل وقد رواه اصحابنا والمؤتى عن مالك بن اسلم لم يدرك النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولا زمانه، یعنی امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جو بخاری والی انہوں نے نقل کی ہے اور دکھایا ہے کہ اللہ کے رسول سے بیان کر رہے ہیں، یہ نقد کے علل کے امام دارقطنی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مرسل ہے، اس حدیث کو موطا کے اصحاب نے بیان کیا ہے۔ ایک تو یہ دلیل ہو گئی، ٹھیک۔ دوسرا دیکھیں، یہ ہے امام ابن حجر کی فتح الباری۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے جو انہوں نے حدیث پڑھی ہے زید بن اسلم عن ابیہ ان رسول اللہ کان فی السفر، وہ کہتے ہیں ھذا سیاق سورۃ الارسال لان اسلم لم یدرک زمان هذه القصۃ لکنهم محمول علی انه سمیع من عمر بالدلیل القول، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی صورت حال تو ارسال ہے لیکن یہ دلیل جو ہے سما پر محمول ہے۔ آئیے ہم آپ کو سما دکھاتے ہیں۔ یہ کتاب ہے التمہید لا ابن عبد البر رحمہ اللہ، یہ مالک کی جو حدیثیں ہیں اس کی شرح کرنے والے ہیں، اور وہ جو حدیث بخاری سے نقل کی ہے وہ امام بخاری نے موطا سے ہی لی ہے۔ تو امام ابن عبد البر ایک جگہ جب یہ اسلم جو ہے اللہ کے رسول سے بیان کرتا ہے ان ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کے نیچے تبصرہ کر کے کہتے ہیں ھذا الحدیث عندنا علی الاتصال لان اسلم رواہ عن عمر، یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ حدیث متصل ہے کیونکہ یہ حدیث جو ہے عمر سے بھی آئی ہے، یعنی وہاں سما کی تصریح۔ تو پتہ چلا کہ ابن عبد البر رحمہ اللہ کے نزدیک عمر سے جو حدیث آئے گی جو اسلم بیان کریں گے ان عمر، وہ سما پر محمول ہوگی۔ اب اس کی جو حدیث انہوں نے پڑھی ہے بخاری سے، اس حدیث کے بارے میں حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کی سما کی تصریح کرتے ہوئے ان مالک ان انس ان زید بن اسلم ان ابیہ ان عمر ان رسول اللہ کان یوسر فی بعض اسفار، وہی بخاری کی حدیث، اس کے اندر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کر کے سما کی تصریح کر دی کہ انہوں نے کس سے سنا۔ آئیے ذرا اب تابوت میں آخری کیل ٹھوک دوں، یہ کتاب ہے جامع الکبیر امام ترمذی رحمہ اللہ کی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ یہی حدیث کو بیان کر کے کہتے قال حدثنا محمد بن خالد بن انشمان حدثنا لیث، یہ دیکھنا حدثنا مالک بن انس عن زید بن اسلم عن ابیہ قال سمعت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یقول كنا مع رسول اللہ فی بعض اسفار، یا الحمدللہ ہم نے یہ دکھایا کہ بخاری کی جو حدیث تھی وہ مرسل ہی تھی کیونکہ اس کی سما کی تصریح امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہاں پر دکھا دی، تو ان کا اعتراض تو اڑ گیا۔ اچھا، اسی طریقے سے ان ابیہ اور ان عمر کے ساتھ امام دارقطنی رحمہ اللہ علل کے اندر فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا وہ کہتے ہیں کہ ورویہ عن مالک عن زید بن اسلم عن ابیہ عن عمر متصلا مسندا ابن خالد بن عثمان۔ اب یہاں پر یہ وضاحت کرتے ہیں کہ جب کسی سے اس سے سوال ہوا امام دارقطنی سے، وہ کہتے ہیں کہ زید بن اسلم جب اپنے باپ سے بیان کرے اور ان کے باپ عمر سے بیان کرے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سند متصلا مسندن، وہ سند متصل ہے مسند ہے۔ اب ان کی لا علمی کی یہی جہالت کے لیے یہی لفظ کافی ہے، کہتے ہیں کہ زید بن اسلم دوسرے طبقے کا راوی تھا مدلس، اور یہ کہاں ہے کہ اس کے اندر جو ہے تدلیس کی۔ ارے بھائی آپ کو اصول حدیث پتا ہے، جب کوئی مدلس راوی قال یا ان کہہ کر حدیث بیان کرتا ہے تو وہ تدلیس کہلاتی ہے۔ جب تک کہ مدلس راوی حدثنی سمیعت اخبرنی قال لی اس کا مطابق پیش نہ کر دے وہ روایت مانی نہیں جاتی۔ جس طریقے سے میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ کے سامنے صحیح مسلم ہے، اس کی شرح کرنے والے امام نووی ہیں، انہوں نے کہا کہ بخاری مسلم میں بھی زید بن اسلم ہے، تو دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، وَعَلَمْ أَنَّهُ مَا كَانَ فِي
صحیحین عن المدلسین بعض الوحدہ فمحمول علی ثبوت السماع من جہت اخرى، کہ جو مدلسین کی روایت بخاری کے اندر موجود ہے وہ سما پر محمول ہے، یعنی جتنے بھی مدلسین راوی بخاری اور مسلم کے اندر ہیں وہ روایت سما پر محمول ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی جتنی بھی حدیثیں ہیں انہوں نے سما پر محمول کر رکھی امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور اس کی یا تو متابع ہوگی یا سما ہوگی۔ تو ان کا یہ اعتراض اڑ گیا۔ تو اسلم کا حضرت عمر سے یہ حدیث سننا ان کو ثابت کرنا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان سے سنی ہوگی، دلیل کیا ہے آپ کے پاس سنی ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ حج کے موقع پر جو ہے وہاں پر ان کی غلامی میں آیا ہے، جبکہ یہ واقعہ اس سے 2 مہینے پہلے پیش آ چکا ہے۔ دوسرا، اس حدیث کے اندر یہ چیز موجود ہے جو انہوں نے پیش کی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب چلے گئے، اب میرا سوال ہے کہ جب حضرت عمر چلے گئے تو یہ واقعہ بیان کرنے والا کون ہے بھائی؟ یہ واقعہ ٹائم پورا ہو گیا، ٹائم پورا ہو گیا جی آپ کا ٹائم پورا ہو گیا رضا بھائی۔ شروع کروں؟ کریے۔ جی بسم اللہ کریں۔ چلیں میں آپ کو آپ کے اس اعتراض کو 2 قسم کے جواب دے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں نا، آپ نے جو ترمذی کی روایت بتائی ہے نا اس کا میں آپ کو رد بتاتا چلوں کہ اس کے اندر یہ آئی آپ ہے یہ پاکستانی ہے نا یہ؟ محمد بن خالد بن اسمہ لگے تو وہی رہے بھائی۔ ٹھیک ہے، پاکستانی تہذیب یہاں پہ اس کے بارے میں ذکر آیا کہ راوی سے ڈوبتا لیکن غلطی کرتا تھا، تو ادھر کیا انہوں نے نقل موطا امام مالک سے ہی کی، اور موطا امام مالک میں ویسا کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ 1 منٹ سکین میں آپ کو دکھا دیتا ہوں شاید اس کا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ترمذی والی بات ہوگی نا۔ چلیں ہم آگے ایک بات آپ کو بتاتے چلیں۔ اسلم کے بارے میں آتا ہے، یہ ہے جی تقریباً تہذیب، آواز میری صحیح آ رہی ہے نا؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اسلم عدوی مولا عمر ثقہ مخزرم، اس کو مخزرم کہا ہے۔ تو مخزرم وہی ہوتے ہیں جنہوں نے نبی کا زمانہ پایا لیکن نبی کو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے نا۔ اور اسلم نے مخزرم کے طور پہ نیریٹ کرتا تھا حضرت عمر سے، اس کی دلیل بھی ہمارے پاس ہے۔ رفعت المنار کتاب ہے، وہاں پہ لکھا ہوا عن زید بن اسلم عن نبی اسلم قلت واسلم عدوی ولا زید بن اسلم مخزرم یروی عن عمر والاسناد المتصل طور پہ نیریٹ کرتا ہے مخزرم، ٹھیک ہے نا۔ تو جو مخزرم راوی جب مرسل اپنی بیان کرتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، فتح المغیث کتاب ہے۔ Conclusion: The highest level of narrators in terms of reliability is that of a companion whose hearing of the hadith directly from the prophet is established. یعنی سب سے پہلے اگر کوئی جو ریلائبلٹی کے طور پہ بات آتی ہے نا تو سب سے پہلے اس صحابی کی آتی ہے جس نے سیدھا نبی سے سنی، ٹھیک ہے، اور اس کے فالوڈ بائی کمپینین who only saw prophet but whose hearing is not established، اور دوسرا وہ ہے جس نے نبی کو دیکھا ضرور لیکن نبی کو دیکھا ضرور لیکن نبی سے سن نہیں پایا۔ اس کے بعد مخزرمون ہے، وہ جو کہ اسلام کے شروع میں آئے لیکن نبی کو نہیں انہوں نے دیکھا کبھی۔ تو جیسے کہ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ سعید بن مسیب، تو اگر اسلم بھی یہ مخزرم ہے تو ابو یہ جو کیا نام ہے ان کا ابو السعید کے بارے میں تو آتا ہے کہ اس کی مرسل قبول ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تحریر علوم الحدیث کتاب ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے included among them are those referred as the مخزرمون، یعنی مخزرم جو ہوتے ہیں the successor who experienced the pre-Islamic era of ignorance and Islam، وہ تابعی جنہوں نے نبی کو دیکھا لیکن صحابی نہیں بن پائے، نبی کو کبھی نہیں دیکھا، جیسے سوید بن غفلہ، عمر بن میمون الاودی اور الرجاء ابو رجاء القاردی۔ تو ان کی جو ہے نا روایات ہیں اور کلوز ٹو بی کنسیڈرڈ کنیکٹڈ، یعنی یہ متصل ہونے کے قریب ہوتی ہیں ان کی روایات۔ تو اسلم کی اگر آپ کہتے بھی ہیں نا تو اس کی مرسل روایت آپ کے اپنے اسکالرز کے اکارڈنگ قبول ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے پیش کیا ہمارے سامنے وہ نہیں کیا نام ہے اس کا، دارقطنی کا جو آپ نے پیش کیا تھا یار، میں اس کا اچھا پہلی بات تو آپ نے وہ کہا تھا نا وہ مدلس ہے، تو اس پہ یحییٰ بن معین نے تو کہا ہوا ہے کہ جو غلطیاں نہیں کرتا وہ کذاب ہے، یعنی غلطی ہر راوی کرتا ہے اور جو غلطیاں کرتا ہی نہیں ہے وہ تو کذاب ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں
رد المختار کتاب ہے، جہاں پہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو ہے دار قطنی ہے نا وہ متصب ہے، تو ان کی جر قبول نہیں ہوگی یہاں پہ، ٹھیک ہے نا؟ ایک منٹ دیں مجھے، ایک منٹ دو۔ اس کا زمانہ 1 منٹ کرتے ہی چلا جائے گا۔ ارسلان 1 سیکنڈ کہتے ہی 1 منٹ کہتے۔ ارے ارسلان نہیں نے یار کل وہ آچاریہ کہہ رہا تھا نا، کل وہ جو آیا تھا وہ 1 سیکنڈ 1 سیکنڈ بنا ایک سیکنڈ 1 سیکنڈ کیسے ہو رہا ہے، 1 سیکنڈ ہو گیا تیرا، چل بات کرو۔ ارے نہیں لیکن صحیح بتا نا مائن بھائی، اس نے جو باتیں کری نا وہ صحیح میں اس نے مطلب اس کے پاس پوائنٹ ہے اچھے، ابو جعفر نے اچھے پوائنٹ ڈالے۔ میں جتنا میرا علم میں ہو سکتا ہے، رضا بھائی کا ایکچولی مجھ سے زیادہ ہی اصول حدیث کے وہ ٹیچر ہے، تو وہ ہو سکتا ہے اس کو نکارے، لیکن میرے اپنی نظر میں کبھی تک میں نے اتنا اسٹرانگ پوائنٹ نہیں دیکھا جتنا اس نے دیا ابھی۔ نہیں دیکھیں بھائی، رضا سلفی جو ہے نا وہ کون سی اچھی نالج ہے وہ رد کر لیں گے اس کا، لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ اس کا 1 منٹ ختم ہو رہا ہے یار۔ اچھا بیچارہ یار بڑا پھنس جاتا ہے انسان، ایسا جب ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے میرے ساتھ، لائف اسٹریم چلتی رہتی ہے، لائٹ چلے جاتی ہے نا میرے پاس، پیچھے تو چلتا ہے لیکن وائی فائی کٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا ہاں چیک کرو موبائل سے ہاں ہے نا ایزن احمد بھائی 30 سیکنڈ رہ گئے۔ ایسا ہے یہاں پہ کھا دیں گے ان ہاں 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 کو کہ دار قطنی آن لائن بیٹھا متصب ہے۔ ہاں اسی نے میرے کو لنک بھیجا بھائی، سننا بھائی نے نہیں بھیجی مجھے لنک، اسی نے بھیجی ہے۔ یہ جی رد المختار کی ہے، یہاں پہ بات آئی ہے کہ بھائی جو دار قطنی ہے وہ متصب ہے، وقت ہوتا تو میں آپ کو پورا وہ اس کا متن بھی پڑھا دیتا، یہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد قواعد فی علوم الحدیث، یہاں پہ بھی سیم چیز آئی ہے، تو دار قطنی متصب ہے تو ان کی بات ہم لیں گے نہیں۔ اور ابن عبد البر نے جو بات کی ہے، دیکھیں امام بخاری جو امام مالک کے نقل ٹائم پورا ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سہو کے شکار ہو چکے ہیں، ان سے جو مطالبے کیے ہیں اس کا ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔ ابھی کہہ رہے تھے کہ ڈائریکٹ رسول اللہ سے بیان کیا ہے، اب کہتا ہے کہ وہ مخزرم ہے، اور مخزرم وہ راوی ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں تو ہوتا ہے لیکن نبی کو دیکھا نہیں ہوتا۔ بھائی دیکھا نہیں تو کیسے حدیث بیان کر دیا؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے رسول اللہ سے بیان کی ہے، تو آپ اپنے دعوے میں تو خود مختلف ہو رہے ہیں۔ ٹھیک، دوسری بات انہوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت امام دارقطنی متصب ہے، متصب نہیں ہوتا بھائی، متعصب ہوتا ہے، اور جس کی آپ عبارت پیش کر رہے ہیں رد المختار، اللہ کے بندے حنفیوں کی میرے سامنے عبارت پیش کر رہے ہیں۔ امام دارقطنی علل کے امام ہیں، جمہور جتنے بھی ہیں چاہے وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہیں، اور محدثین ناقدین ہو، امام ذہبی ہو، امام ابن حجر ہو، تمام محدثین نے ان کو معلل امام تسلیم کیا ہے کہ بہت بڑے ناقد ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ متعصب ہے، قبول نہیں ہوں گے۔ ہمارے ائمہ نے کئی محدثین نے امام دارقطنی رحمہ اللہ کی جرح کو مقدم رکھا ہے۔ یہ بندہ کہتا ہے کہ امام دارقطنی متعصب ہے، کس چیز سے متعصب آپ نے پیش تو نہیں کیا وہاں پر؟ کون سا متعصب آپ نے پیش کیا؟ وہ بتائیے نا کہ کس وجہ سے جو ہے رد المختار کے اندر ان کو متعصب قرار دیا گیا ہے، آپ نے پیش نہیں کیا، یہاں پر کہہ کے چل دیے ہیں۔ کہہ رہے کہ وہ جو ہے خالد بن مسلمہ اس کے حافظہ میں کچھ خرابی ہے، صدوق ہے لیکن یختی غلطی کرتا تھا نا، تو بھائی اس میں یہ کہاں لکھا ہے کہ اس نے اس روایت میں غلطی کی ہے؟ آپ کو دکھانا پڑے گا، جیسے آپ مجھ سے کہہ رہے تھے نا کہ آپ کو دکھانا پڑے گا کہ یہاں پر کیا ثابت ہے اس کی، یہاں پر حافظہ خراب ہوا۔ اب ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کو دکھانا پڑے گا کہ یہاں پر کیا غلطی کیا ہے، کون سی روایت میں غلطی کیا ہے۔ صدوق ہے، بات واضح ہو گئی، ہم نے سمیع تو دکھایا، سمیع تو کے ساتھ ہی ہم نے منکشف کیا ہے کہ حضرت اسلم رحمہ اللہ نے اس کو حضرت عمر سے سنا ہے، اور ہم نے ترمذی پیش ہی نہیں کی تھی۔ یہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں جو اس کے پاس میٹیریل موجود ہے اس کو پڑھے جا رہا ہے۔ بھائی ہم نے جامع ترمذی پیش کب کی؟ ہم نے جامع کبیر پیش کیا ہے، جامع کبیر پیش کیا، اس کے ساتھ امام موطا رحمہ اللہ کی یہ ابن عبد البر رحمہ اللہ کی ہم نے التمہید سے اس کی سما کی تصریح دکھائی ہے۔ آپ نے اس کا جواب کچھ دیا نہیں، ہم نے یہ ثابت کیا۔ یہ کہہ رہے کہ امام دارقطنی کا وہ قبول نہیں ہے، بھائی وہ وضاحت کر دی ہے، جو بات امام ابن حجر اسقلانی نے کی ہے وہ اس میں منفرد نہیں ہے۔
इमाम दारकुतनी रहीमहुल्लाह ने वही वजाहत की, और यही बात जो है इमाम अब्दुल बर ने की है। यानी इमाम दारकुतनी रहीमहुल्लाह मुनफरिद नहीं है, इमाम इब्न अब्दुल बर भी जो है उसको इत्तिसाल मानते हैं कि जब वो अन से बयान करे। अब इन्होंने जितनी भी ये सारी चीज इबारात पेश की हैं वो काम ही नहीं आ रहे इनके। ये कह रहे हैं कि ये सनद जो है दुरुस्त होती है, हम भी तो कह रहे हैं कि अन अबी अन उमर, ये दुरुस्त है, हमने कब इनकार किया। लेकिन जिस वाकिये की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो वाकिया, उसमें अन से बयान कहाँ हो रहा भाई? वो वाकिये में जब धमकी के अल्फाज है वहां अन है ही नहीं। और वही हम कह रहे हैं कि आप दिखाइए, अन का लफ्ज दिखाएं, हद्दसनी का दिखाएं, समीतु का दिखाएं, काल अली का दिखाएं, अखबरनी का दिखाएं, ये बंदा कुछ दिखा ही नहीं रहा। दूसरा मैंने इससे एतराज किया था कि उस रिवायत को अगर तुम मानते हो कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से सुनी है, तो उसी हदीस में मुसन्नफ में आगे लफ्ज मौजूद है कि खराजा उमरा, कि जब हजरत उमर वहां से चले गए घर से तो फातिमा ने कहा जुबैर से और अली से रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, जाइए बेत करिए, लानतुल्लाहि अलैहि या अखी वन्नासी अजमईन। तो देखें उस रिवायत में खराजा उमर, अगर ये बंदा कहता है कि वो रिवायत उमर से सुनी है तो मुझे जवाब दें कि जब वहां से उमर चले गए घर से तो ये फातिमा की बात कौन बता रहा है? ये तुम पर वही हुई थी? ये तुम पर वही हुई है कि हजरत फातिमा ने ऐसे ऐसे बात कही? अगर उसके मरकजी रावी हजरत उमर हैं तो उसी हदीस में मुसन्नफ में लफ्ज है कि खराजा उमरा, उमर जब घर से निकल गए तो फातिमा ने जुबैर से कहा, फातिमा ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से कहा कि जाइए और बेत करें। अब सवाल मेरा यह है कि जब हजरत उमर उस घर से निकल गए तो इसकी वजाहत करनी है आपको कि किसने सुनी फिर रिवायत, ये वाकया कौन बयान कर रहा है? तुम पे वही नाजिल हुई थी कि तुमने हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा की ये बात सुनी, जब उमर है ही नहीं तो वाकया किसने सुनाया? उमर तो चले गए घर से, उसी मुसन्नफ में इसका जवाब नहीं दे रहा। हमने कहा कि ज़ैद इब्न असलम मुदल्लिस है, उस पर तो ये घोल कर पी गया, इसको उसूल हदीस का अलिफ तक नहीं आता और ये बंदा कह रहा। हमने कहा इमाम शाफी फरमाते हैं ला नक़बिलु मिन मुदल्लिसिन हदीसन यक़ूलु हद्दसना फीही औ समीत, कि मुदल्लिस जब अन से बयान करे, समा की तसरी ना करे, तो वो रिवायत गैर मकबूल होती है। यानी वो हद्दसनी कहेगा, समीतु कहेगा, काल अली कहेगा, अखबरनी कहेगा। ज़ैद बिन असलम रहीमहुल्लाह को दिखाना है कि उन्होंने ये हदीस में हद्दसनी कहा है, अखबर नहीं कहा है, या उसका मुताबिक पेश करें, या असलम का कोई मुताबिक पेश करें। ये बता रहा है कि मुखजरिम है। हम भी तो कह रहे हैं अगर तुम मुखजरिम भी मान लो तो हम कहते हैं कि इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह ने, खलीफा बिन खय्यात ने, अबू नुएम अस्फहानी रहीमहुल्लाह ने ये वजाहत कर दी है कि हज के मौके पर हजरत उमर की गुलामी में आया था। तो जब वो हज के मौके पर गुलामी में आया था, ये वाकिया हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा का धमकी देने वाला उससे 2 महीने पहले का है। तो जब ये मदीने में था ही नहीं, मक्का से उसको हज के मौके पर गुलामी में लेकर आए, तो वाकई बयान कैसे किया? अगर उमर ने किया तो वो दिखाइए, कहाँ उन्होंने कहा समीतु उमरा, कहाँ उन्होंने कहा उमरा, कहाँ उन्होंने कहा हदसनी उमरा? कुछ भी नहीं दिखा रहा है बंदा, वहां पर मजहूल का सीगा है, इसी को इरसाल कहते हैं। कह रहा है कि तुम्हारे बंदों ने कबूल किया है इरसाल। अरे भाई के दीवाने हो चुके हो? इमाम सयूती रहीमहुल्लाह, इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह, इमाम तिरमिजी रहीमहुल्लाह और जुमहूर मुहद्दिसीन के यहाँ पर, हमारे यहाँ एक कहा जाता है कि अल मुरसल ला युहतज्जा, मुरसल हुज्जत नहीं है। ये बंदा हमें मुरसल पेश करके ये तारीफ कराने की सोच रहा है। तो मेरे 2 एतराज है, बस 10 से गिन लूंगा फालतू। पहला एतराज ये टाइम हो है गया कि भाई। असला 10 से गिन लूंगा, मैं इनको दे दूंगा। मेरा पहला एतराज मतन के ऊपर इनको जवाब देना है कि जब हजरत उमर से उन्होंने इस हदीस को सुना है तो वो उमर के जाने के बाद ये बातचीत कैसे सुन लिया, उसने फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हु की गुफ्तगू को कैसे सुना, ये बताना है इनको। दूसरा, इसका इत्तिसाल पेश करना जो ये नहीं कर पा रहे। और तीसरा, ज़ैद बिन असलम की समा की तसरी करो, वरना अगर ये मुतालबे के मेरा पूरा ना किया गया तो मुनाजरा यहीं पर हार जाएंगे। चलें अबू जाफर भाई, आप इनके एतराज के जवाबात में। 1 मिनट रुको, मेरी बारी, 1 मिनट बस, शुरू करते हैं, 1 मिनट। 1 सेकंड में टाइमर अभी ने स्टार्ट करी। मामिन भाई हो?
چلو یار مان لیتے ہیں بھائی مصنف علی چلو روایت بھائی جی ٹائمر بھائی لگاؤ یہیں پہ ہوں. اچھا ہاں اچھا اسٹارٹ کرو بسم اللہ. مصنف علی روایت کے اوپر آپ کے اتنے اعتراض ہیں، یہ ہے زید بن اسلم وہ ہے. چلو مان لیتے ہیں بھائی میں نے کبھی پیش ہی نہیں کی وہ روایت، میں نے پیش ہی نہیں کی. چلو مان لیتے ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں آج ایک ایسی چیز، اب آپ ہل جاؤ گے، مزہ آئے گا. اب ڈیبیٹ کا مزہ شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ابے ہاں یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے جی حدیث ہشام بن عمار، بخاری کے استاد کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ہمیں روایت ملتی ہے حدثنا سعید بن یحییٰ ثنا محمد بن عمرو عن نبی سلمہ. یہاں پہ اینڈ پہ ہم دیکھیں ودخلوا علی و زبیر ویتا فاطمہ بنت زہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاءت. چلو یہ میں آپ کو ٹرانسلیشن سیدھا اس کا دکھا دیتا ہوں. علی اور زبیر جب گھر میں آئے بی بی فاطمہ زہرا کے، ٹرانسلیشن نہیں، پہلے سند پڑھیں، سند پڑھیں دوبارہ دکھا کے، اتنی جلدی نہ کریں. سند پڑھیں. ارے مائک نہ کھولیں، پہلی بات تو اپنی باری میں بولیے گا، ٹھیک ہے نا. ابھی آپ کو جو جھٹکا لگا ہے وہ سمجھ سکتا ہوں میں. حدثنا سعید بن یحییٰ ثنا محمد بن عمرو عن نبی سلمہ، ٹھیک ہے نا. صرف یہ 3 راویاں آگے وہ روایت بیان ہے، لیکن ادھر جا کے متن بدل جاتا ہے. تاریخ میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک روایت میں 2 مرتبہ متن بدل جاتا ہے. تو یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے اینڈ پہ جہاں سے متن چینج ہوا، کیونکہ پیچھے بات ہو رہی ہے کہ اس نے ابو بکر کی بیعت کی، اس نے ابو بکر کی بیعت کی. جہاں پہ یہ کوما آ گیا وہاں سے پھر متن بدل گیا یہاں پہ بالکل. Ali and Al-Zubair entered the house of Fatima, the daughter of the messenger. Then Umar came and said, go to pledge allegiance. یعنی بیعت دینے جاؤ. عمر نے کہا کہ باہر جا کے بیعت دو. By God you must go out. خدا کی قسم تم باہر جاؤ ورنہ میں گھر جلا دوں گا. پھر زبیر باہر گئے اور انہوں نے اپنی تلوار نکال کے امبریس کیا. یعنی جو واقعہ میں ملتا ہے کہ زبیر کی تلوار ٹوٹی تھی حضرت زبیر کی، وہ والا واقعہ یہاں پہ، ٹھیک ہے نا. اب آپ اس کے اوپر پہلے تو یہ روایت کی آپ سند بڑی پیاری ہے اس کی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. بخاری کے استاد کی کتاب ہے، کتاب پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ ابو سلمہ کی مرسل ہے، تو میں آپ کو اس کے اوپر جواب ذرا دے دیتا ہوں، اس کے اوپر بھی جواب دے دیتا ہوں. آج مزہ آئے گا رضا صاحب، آج مزہ آئے گا انشاءاللہ، بہت مزہ آئے گا. لیکن آپ نے خود ہی کہا تھا کہ مجھے سستا مناظر نہ سمجھنا، پھر میں نے کہا ذرا ویسی روایات رکھ لیتے ہیں کہ سستے مناظروں کے سامنے نہ رکھوں اور بڑے لوگوں کے سامنے رکھوں. ایک منٹ میں کتنا ٹائم ہے میرے پاس، کرو صاحب ذرا بتانا. بھائی آپ کے پاس ابھی پورے 3 منٹ پڑے ہیں. کتنی؟ 3 منٹ. چلو سیٹ ہے، سیٹ ہے، بہت ٹائم بعد ہوا ہے. میرے اتنے سکین ایک منٹ بس مجھے دیں، یہ بڑی ہو جائے میرا روایت. بسم اللہ. کدھر چلا گیا؟ ایک منٹ رک جائیں یار، میں میری روایات آگے پیچھے ہوتی ہیں. ایک منٹ بس. ابھی بھی اس کا 1 منٹ ختم ہو رہا تھا، 1 منٹ کر رہا ہے. پتہ نہیں بھائی، ایکچولی یہ دیکھیں، یہ ہے نا اس کے اندر ایک پرابلم ہے. اس کو عربی پڑھنے ذرا سے بھی نہیں، اس نے عمر کو عمرو پڑھا ہے اس نے، تو اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کو نالج نہیں ہے. اسے بڑی بڑی بونگیاں مار رہے ہیں، بہت گندا بھی مار کھائے گا. بہت بڑی اس نے ہر بے وقوفی کری ہے ادھر پہ ایک جگہ. بولا اس نے بولا کہ امام بخاری کی کتاب استاد کی کتاب ہے، تو ہم اس پہ بھی کس نے بولا بھائی؟ یہ کدھر سے ثابت ہو گیا؟ اہل سنت کا اجماع بخاری ہے. امام بخاری کے استاد علی بن جود رہے ہیں ہمارے پاس، اور عبد الرزاق، وہ تھوڑی نا حجت ہے ہمارے لیے، کوئی نہیں مانتا ان کو حجت. بھائی کتاب میں بہت پرابلمس ہیں. 1.5 منٹ ہے بھائی آپ کے پاس ابھی. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہو جائے گا میرا. بلکہ میں 10 سیکنڈ اوپر بھی لوں گا. رضا بھائی نے قریباً 30 سیکنڈ لیے نا. جی کتاب العلل، ابھی یہ چاہیے. ہاں تو یہاں پہ لکھا ہوا صحیح عند واللہ عالم عن ابی اسماء ان اس نے پتا ایک اور بیوقوفی کی ابھی، رضا بھائی کے 10 سیکنڈ وہ بعد میں کاؤنٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اس نے 10 سیکنڈ اس میں کپا دیا بولنے میں ہی. قال ابی وروا يحيى بن ايوب
عن ابن عجلان عن نافع عن ابی سلمہ ان رسول اللہ وہذا صحیح، یعنی یہ صحیح ہوگا. اس کا کتاب العلل ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے عن شریک بن ابی نمیر ابی نمر عن ابی سلمہ عن عبد الرحمن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرسل وهذا اشبہ صحیح. یار یہ بہت بڑا اندھا ہے، اس کو پڑھنے نہیں آ رہی کتاب ہے. اللہ کے اندر ذکر ہے. ہم مین بات کی طرف چلتے ہیں. یہاں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وقال ابن مرطیفی باب الشافعی، شافعی کے باب کے اندر انہوں نے کہا من حاوی انا مرسل ابی سلمہ عبد الرحمن عند شافعی حسن، یعنی جو اس کی مرسل ہوگی وہ حسن ہوگی، ٹھیک ہے نا. اور یہ صحابی سے یہاں سے نریٹ بھی نہیں کر رہا، کسی وہ نبی سے نریٹ بھی نہیں کر رہا جو آپ کہیں کہ یہ وہ ہے. تو کتنا ٹائم ہے میرے پاس؟ تو ذرا اس روایت کا مجھے جواب دیجیے، بڑا مزہ آئے گا. بسم اللہ کریے آپ. یہ ٹائم روک دو، ان کو دے دو باری. بھائی بسم ٹائمر اللہ دوبارہ سے لگاؤ. الرحمن یہ بھائی بسم اللہ الرحمن. بھائی شرط میں یہ طے ہوا تھا، کہیں تو ریکارڈنگ سنا دوں گا. ایک حدیث کا جواب نہیں ہو جاتا تب تک دوسری حدیث کی طرف نہیں جایا جائے گا. انہوں نے تسلیم کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ اگر یہ بندہ اس چیز پر مجھے دلائل نہ دکھا سکتا جو میرے مطالبے ہیں تو اس کو ماننا پڑے گا کہ ہاں میرے پاس وہ نہیں ہے. کہیں تو ریکارڈنگ جو آپ نے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت پیش کی ہے، کیا آپ مانتے ہیں کہ آپ اس کو ثابت نہ کر سکیں؟ تسلیم کریں، پھر انشاءاللہ دیکھیں ہم کیسے بکھیل اترتے ہیں آپ کی. شرط میں طے ہے، کہیں تو ریکارڈنگ. میں نے کب کہا وہ نہیں ہے؟ جب اس کی مطابقت کے اندر صحیح سند کے ساتھ ایک روایت مل گیا تو وہ بھی آٹومیٹکلی ایکسپٹ ہو جائے گی، کیونکہ اس کس نے کہا میں صحیح مطابعات ہے؟ والی کہاں روایت ہے موجود ہے. مطابعات ہے؟ اچھا یہاں پہ نہیں، اچھا یہاں پہ کہاں دھمکی کا وہ نہیں ہے. مطابعات دکھائیں ذرا کھول کے. دھمکی کہاں عمر نہیں سے ہے، سن رہا ہے دھمکی وہ؟ نہیں ہے. کہاں اسد میں؟ کہاں پر جو ہے زید بن اسلم میں؟ دکھائیے ذرا مطابع. جھوٹ ارے بولتے ہیں. سند کی بات ہوئی، متن کی مطابقت کی بات ہوئی ہے. عجیب حال ہے یہاں بندہ پہ وہ. صرف دھمکی کی اس بات پر میں آتا ہوں. یہ مطابع ہوتا ہے؟ اللہ کے بندے جا کے اصول حدیث سیکھیں. تو دیکھیں بھائی الحمدللہ، میرا ٹائم شروع کریں. انہوں نے کہا قال ابی ورواہ یحیی بن ایوب عن ابن عجلان عن نافع عن ابی سلمۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہذا صحیح. کون سی حدیث پیش تو کی نہیں آپ نے؟ آپ نے اصول جو پیش کیا ہے وہ حدیث تو پیش کرے. کون سی حدیث کو صحیح کہا گیا ہے؟ حدیث پیش نہیں کر رہے اور اس کی سند کیا پڑھ رہے؟ قال ابی رواہ یحیی بن ایوب عن ابن عجلان. ابن عجلان خود مدلس ہے بھائی. ابن عجلان یہاں پر تدریس کر رہا ہے، ان سے بیان کر رہا ہے. ذرا سما کی تصریح ابن عجلان کی کرو. یہ تیسرے طبقے کا راوی ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے طبقات المدلسین میں ابن عجلان کو تیسرے طبقے میں رکھا ہے. ذرا اس کی سما کی تصریح کرو. تو بھائی میں نے اس کو واضح کیا الحمدللہ. مصنف ابن ابی شیبہ کی جو یہ روایت پیش کر رہے تھے وہ الحمدللہ ان سے جواب نہ بنا. تب یہ دوسری روایت کی طرف آگے ہیں اور وہ بھی مرسل روایت ہے اور جو دلیل بنا رہے تھے وہ ثابت نہ ہو سکی. دوسری بات، انہوں نے ایک روایت جو پیش کی ہے، حالانکہ وہ ابھی انشاءاللہ اس کی کتاب پر ہی بات کروں. ان کے کہتے ہیں کہ سعید بن یحییٰ کے تعلق سے خود ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں ربما خطأن، کہ یہ خطا کیا کرتا تھا. ابھی آپ نے جرح کی تھی نا خالد پر، خالد بن مسلمہ پر یہی جرح کر رہے تھے نا کہ یہ خطا کیا کرتا تھا یختی کثیرہ. تو یہاں پر ابن حجر اسقلانی اسی راوی کے بارے میں جو آپ نے پیش کی ہے مطابق سعید بن یحییٰ کے تعلق سے کہتے ہیں ربما خطا کیا کرتا تھا. اچھا، اب مصنف ابن ابی شیبہ پہ میرا اشکال تھا، جب تک مصنف کا جواب نہیں دیں گے تب تک آگے نہیں بڑھا جائے گا. میں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ واقعہ اسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سن رہے ہیں تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ کے گھر سے نکل گئے تو فاطمہ کی گفتگو کس نے سنی؟ تمہیں بتانا ہے کہ وہ وہی تم پر نازل ہوئی تھی کہ اسی مصنف میں لفظ خرجہ عمر، جب عمر وہاں سے نکل گئے. جب فاطمہ نے کہا زبیر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ جائیے اور بیعت کریں، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اب آپ کو بتانا ہے کہ جب عمر چلے گئے اور یہ واقعہ جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے عمر سے، سننے والے بھی اسلم ہے بقول آپ کے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس گھر سے چلے گئے تو واقعہ کیسے بیان کر سکتے ہیں فاطمہ کی گفتگو کو؟ یہ آپ نے ثابت ہی نہیں کیا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیے. میں نے کہا کہ زید بن اسلم مدلس ہے، اس کی تدلیس کا جواب آپ نے نہیں دیا. انہوں نے بخاری کو کہا تھا، میں نے امام نووی سے اصول دکھا دیا کہ وہ سما پر محمول ہے. اب انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیعت نہ ہونے پر انہوں نے ابو بکر صدیق نے پہلے دھمکی دلوائی، پھر اور پھر اعتراف بھی کیا. دیکھیں ہمارے پاس صحیح سند سے
حدیث موجود ہے جس میں واضح طور پر یہ آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہی دن سقیفہ بنی سعیدہ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی تھی، حضرت زبیر نے بیعت کر لی تھی پہلے ہی دن، غور سے سنیے گا۔ تو اب دیکھیں، یہ اصول ہے کہ جب کوئی ضعیف راوی ثقہ کی مخالفت کرتا ہے تو وہ روایت منکر مانی جاتی ہے، روایت منکر۔ ابھی انشاءاللہ میں آگے بتا کرتا ہوں۔ تو ہم نے واضح کیا کہ حضرت علی اور حضرت زبیر نے پہلے ہی حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی۔ آپ کا بنیادی یہی ہے کہ بیعت نہیں کی، تبھی حملہ کیا۔ کر لی تھی، کہیں تو مستدرک علی صحیحین کھول کر دکھا۔ اسی حدیث کے بارے میں امام ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ جاءنی مسلم ابن حجاج فسألنی عن هذا الحديث فكتبته له في رقبة وقرأت عليه فقال هذا الحديث يسوي بدتة، قلت يسوي بدتة بل هو سوي بدرة۔ یعنی امام مسلم بن الحجاج نے یہ جو حدیث ہے کہ پہلے ہی دن بیعت کر لی تھی، اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو میں نے 1 رقیہ پر بیچا، تو وہ کہتے 1 روپیہ نہیں، یہ تو اونٹ کی برابر ہے۔ یہ حدیث نہیں، انہوں نے کہا اونٹ کی برابر نہیں بلکہ یہ اشرفیوں سے تولی جائے گی۔ سنن کبریٰ للبیہقی جلد صفحہ نمبر 183 وسند صحیح۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے جو پہلے دن بیعت کی تھی اس کی حدیث کو صحیح کہا اور کہا کہ الا شرط الشیخین ولم یخرجا، یہ شرط شیخین پہ صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کو اختراج نہیں کیا۔ حافظ ذہبی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، سیر اعلام النبلاء جلد 2 صفحہ نمبر 483۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ھذا اسنادہ صحیح محفوظ من حدیث ابی نصر بن منذری بن مالک بن قربۃ عن ابی سعید السعید بن مالک بن سینان الخدری وفیہ فائدۃ۔ یہاں پر امام ابن کثیر نے بھی اس کی حدیث کی تصحیح کی ہے، اس کو محفوظ قرار دیا ہے۔ تو ہمارا مقدمہ جو یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے ہم نے ثابت کر دیا کہ پہلے ہی دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ جب یہ مجھے بخاری کی حدیث پیش کریں گے، 6 مہینے بعد کی تھی، تو ہم انشاءاللہ ان کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں گے ان کے اصول کی۔ میں اپنا ٹائم دیتا ہوں اور 1 منٹ میں سمیٹتا ہوں۔ دیکھیں، یہ تسلیم کریں کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت پر یہ کوئی کلام نہ کر سکے، الحمدللہ ہم نے ثابت کیا وہ روایت منکر ہے، وہ روایت مرسل ہے، اس پر کوئی دلیل انہوں نے خاص پیش نہیں کی۔ جو دوسری روایت اس نے پیش کی اور اصول بیان کیا اس میں ابن اجلان مدلس سے تدلیس کر رہا ہے، سما کی تصریح کرے، اور کون سی حدیث کو صحیح کہا ہے انشاءاللہ ہم اس کا اتصال دکھائیں گے، یہ بھی انہوں نے پیش نہیں کیا، اور انہیں خود نہیں پتہ کہ یہ پیش کیا کرنا ہے۔ یہ بندہ پڑھ رہا ہے، غلطیاں کر رہا ہے، کبھی کچھ کہہ رہا ہے کبھی کچھ کہہ رہا ہے۔ بھائی صاحب پہلے سیکھو کہ بات کیا کرنی ہے، کہاں پر کیا پیش کرنا ہے، اس کے بعد آپ وضاحت کریے گا مجھ سے کہ بھائی یہ اصول ہے۔ تو میرا جواب دیں، زید بن اسلم کی تدلیس کا جواب دیں، اسلم جو ہے یہ حدیث مرسل ہے، اس کو ثابت کرے سمیتو کے ساتھ۔ اور دوسری بات ہم نے یہ مستدرک علی صحیحین کی پیش کی ہے، اس سے واضح ہو رہا ہے پہلے ہی دن انہوں نے بیعت کر لی تھی۔ چلے بسم اللہ کرے اور میرے جواب دے، دوسری حدیث کی طرف نہ جائیں۔ چلیں ابو جعفر بھائی آپ اب۔ اچھا بھائی نے میرے دلائل پہلی بار صحیح سے دیکھے ہی نہیں تھے۔ میں نے ان کو جو شافعی کا قول دیا کہ روایت کہ ابو سلمہ کی مرسل قبول ہوتی ہے، اس کا انہوں نے جواب دیا نہیں۔ بھائی نے تو اس کو بالکل ہی اگنور کر دیا، جیسے میں نے وہ پیش ہی نہیں کی، اور یہ کہتے ہیں پہلے دن بیعت والی روایت۔ چلیں اس کا بھی میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ بسم اللہ۔ یا علی، بھائی اس کی بینڈ بچ چکی ہے بھائی، یہ جب کہہ رہے ہیں نا بسم اللہ یا علی سمجھ جا بھائی، اس کے پاس ہے نہیں، اس کو ڈھونڈنے میں بھی ٹائم جا رہا ہے بھائی۔ اس کو کوئی کہیں نہ کہیں سے مل رہا ہے، بس پڑھ رہا ہے، ڈسکارڈ پہ بیٹھا، اس نے جو نکالا ہوا تھا نا یہ بس پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اس میں لکھا کیا یہ ہے۔ میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ یہ کتاب ہے یسب الغیبہ فی معرفت الصحابہ۔ یہاں پہ ہم جاتے ہیں کہ اس کی ٹرانسلیشن میں آپ کو بتا دوں، ٹرانسلیشن اس کی یہ ہے کہ مولا علی دیگر کل بھی موجود ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مولا علی نے 6 ماہ میں بیعت کی تھی۔ اقول صحیح وکیلا غیر ذلک، یہ سب سے اوپر لکھا، ٹھیک ہے نا بھائی تو بیعت 6 ماہ تھی۔ اور دوسری بات میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں
کہ جو آپ پہلے دن کی روایت بتا رہے ہیں نا اس کے اندر تو بھائی اندراج ہے. دیکھیں حاکم نیشا پوری کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے جب مصنف علی روایت کو نقل کیا تب انہوں نے اس کے اندر اپنے الفاظ کو ایڈ کر دیا. الفاظ کو ایڈ نہیں کیا، اس کو کم کر دیا. روایت آدھی انہوں نے نقل کی ہے لیکن نیچے پھر لکھا ہوا ہے کہ نریٹو یہ ہے مصنف بن ابی شیبہ سے. تو انہوں نے تو وہاں پہ مطلب کم کر دیا نا، یعنی تحریف کر دی روایت کی، کم کر دیا اسے. تو میں 1 منٹ آپ کو بس اسکین نکال لوں. بھائی مومن بھائی یہ اتنا بے وقوف آدمی ہے، اس نے بھائی حدیث کے اوپر اس نے اسد الغابہ دی ہے بھائی، جو ایک تاریخ کی کتاب ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ بھائی حدیث کے اوپر تاریخ کی نہیں چلتی. اسد الغابہ کی بھی اس نے سند نہیں دکھائی، بس کہہ کے حاضر صحیح بول کے بھاگا ہی ہے ادھر سے. بہت برین روٹ ہے یہ. وہ تو پتہ لگ گیا ہے بندہ مطلب نہیں ہے قابل. مطلب 3 منٹ اس کے صرف ریفرنس نکالنے میں جا رہے، 3 منٹ اس کے صرف وہ دیکھنے کے لیے جا رہا ہے. میں یہ ارے ٹاپک کیا ہے؟ ٹاپک سمجھ نہیں آ رہا مجھے. یہ حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ اور حضرت عمر کا واقعہ تو نہیں ہے؟ ہاں بھائی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ڈیتھ پہ بات ہو رہی ہے کہ حضرت عمر نے نعوذ او باللہ کو دھمکی دی. بھائی بڑھیا بڑھیا بھائی یار، کیا اس سے ٹاپک زیادہ چھڑا ہے بھائی. اصول تو مجھے پتہ ہے یار. یہ اس کو عربی میں آ رہی ہے اسد الغابہ کو اسد الغابہ اسد الغیبہ کچھ اس تو نے یہ پڑھی شافی ہے. والے اصول کا جواب دے دینا. وہ کہتا ہے کہ ابو سلمہ کی جو مرسل ہے وہ حسن ہوتی ہے، تو اس کا مجھے بتا دینا تھوڑا سا. بھائی اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے. اس کو ہے نا ایسے پوائنٹ یاد آتے سوچتے چلو یہ والا ڈال دو تو وہ والا ڈال رہا ہوں. اس کے اسکین پہ کہیں سے سینڈ ہو رہے بھائی، اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اچھا اسکرین شیئر کر رہا ہوں. 3 سے 4 منٹ تو اس کے پاس اسکرین شیئر کرنے اور بس 1 منٹ بولنے میں چاہتے بھائی. بہت مینٹل ہے بھائی بہت. کنکلوژن نکلا، کچھ لگ رہا ہے کچھ بھاری ہے معاملہ. تقریباً 400 سال پرانا یہ نسخہ بھائی نہیں ہے بھائی، لیول کا نہیں ہے، لیول کا نہیں ہے وہ. ہے. اچھا لیکن کیا ہے جی بیت لیول علی کا نہیں، مزہ نہیں آ رہا. بچہ ہے. جبکہ مسند ابو داؤد جنہوں نے لکھی، ابو داؤد الطیاسی جو تھے وہ مستدرک بچہ ہی نہیں ہے، بچہ نہیں ہے مطلب تقریباً ٹھیک 100 ٹھاک سے ہے پہلے. نالج، لیکن اتنی نہیں ہے ان کے ساتھ. رضا سلفی اتنی نہیں ہے نالج. یہ تو ذرا مجھے دکھانا. اور یہ مصنف ابی شیبہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی وہی سیم روایت آئی لیکن یہاں پہ واٹس بھی ایپ پہ بیعت کی. پی ڈی ایف آ رہے ہیں کہیں سے. اس کے بعد یہ طبقات الکبریٰ، یہاں پہ اب دیکھیں قریباً یہ 7ویں لائن ہے. قول اخبرنا، یہاں سے شروع ہو رہی ہے روایت. سیم روایت ہے یہاں پہ. آپ مجھے دکھا دیں ذرا کہاں پہ بیعت کے الفاظ. تو مطلب وہ بعد میں آ کے انہوں نے وہ اس روایت کے اندر اندراج کر دیا، ایڈیشن ہوگی بعد میں. تو ہم تو پہلے والے نسخے کو مانیں گے نا جو پہلے آیا تھا اس سے. آپ کہہ رہے ہیں وہ جو دوسرا راوی ہے روایت کے اندر وہ غلطیاں کرتا تھا. تو مجھے وہ بتائیں غلطیاں کرنا جو مفسر ہے، کیونکہ جیسے کہ میں آپ کو پہلے پیش کیا معین نے کہا ہے جو راوی غلطیاں کرتا ہے، غلطیاں نہ کرے وہ قذاب ہے. تو اس لحاظ سے پتہ چلتا ہے غلطیاں تو ہر راوی کرتا ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں نا کہ اس نے اس روایت کے اندر غلطی کی ہے، تو یار مصنف علی روایت کو آپ دیکھ لیں، وہ بھی اس کے اندر بھی سیم دھمکی والے الفاظ آئے ہیں، تو اس کے اندر بھی سیم الفاظ آئے ہیں. تو یہاں پہ غلطی کیسے کی اس نے، یہ ذرا مجھے بتائیے گا. اور اس کے علاوہ ایک منٹ، اچھا آپ اگر مان بھی لیتے نا پہلے دن بیعت ہوئی تھی، تو اگر ہم یاد کر لیں، کہ بیعت ہوئی تھی یاد کر تو لیں ہم آدھا گھنٹہ لے کے. علی علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کی مخالفت کی تھی، اس بیعت کی مخالفت کی تھی. یہ کیا یہ دیکھیں پاگل ہے بھائی، یہ مینٹل ہے بھائی. یہ کیسے بول رہے ہیں بھائی، کیا کر رہا ہے یہ. قول یا تخلط علی وبن هاشم وزبیر وطلحہ وعن ابی عطا وقال الزبیر عاد صیفا حتی جب علی، یعنی مولا علی نے جو بیعت کی تھی. اور اس کو اب ابن الاسیر نے، ابن الاثیر اسیر جو بھی پڑھیں گے، یہ کامل فی تاریخ ہے، انہوں نے اس کو اپنے مقدمے کے اندر لیا ہے. اور 1 منٹ میں آپ کو ایک اور چیز بھی دکھا دیتا ہوں. بھائی یہ اتنا بڑا برین رٹ ہے، اس نے اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری. اگر یہ بول رہا ہے تو علی نے مخالفت کیا، اس کو مخالفت کی وجہ دینی پڑے گی کہ کیوں کر رہے تھے، اور وہ وجہ ثابت 1 کرنی پڑ منٹ جائے مجھے گی. تھوڑا سا ٹائم اوپر لوں گا میں. ہاں بھائی تو آپ بھی ٹائم لے لے تھوڑا سا، رضا بھائی نے بھی لیا تھا تھوڑا سا زیادہ. ہاں، تو انہوں نے آگے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے یہ جو ہے نا، یہ جو اثار صحیح یعنی یہاں پہ میں نے اثار صحیح بیان کیے ہیں. اچھا 1 منٹ،
بھائی اس میں بہت گندا پھنس رہا ہے بھائی، یہ پھنس رہا ہے بہت گندا. اس کو میں جینوین بول رہا ہوں، اس کو نام نہیں پڑھنا آتا. اس نے وہاں پہ بیعت کو بیعہ پڑھ کے گیا اس میں، پتہ ہے اتنی تو ہم آپ کو یہ بھی دکھا دوں میں یہ بہت رضا سلفی کے سامنے نہیں ٹکے گئے کہ زیادہ. بسم اللہ اور ابن اسیر کو جی نہیں صحیح پڑھ پا رہا تھا بخاری ہے یہ ہے 4241 اور 4240. یہاں پہ انہوں نے بیان کیا کہ مولا علی نے جو بیعت کی تھی وہ چھٹے ماہ میں کی تھی، اور یہاں اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ ابو بکر نے ممبر پہ چڑھ کے کہا تھا کہ مولا علی نے بیعت میں دیر کی تھی. یہ تو ہمارے مقدمے میں بات آ گئی نا. پھر دیکھیں اگر مولانا نے بیعت میں دیر بھی کی تھی تو مطلب انہوں نے کر لی تھی بیعت، تو ہمارا اور مجھے آپ نے یہ بیعت بھی تو کر بتایا لی تھی. ہاں ان 4 لوگوں میں سے کس نے بیعت کی تھی. ان 4 لوگ یہ دیکھیں ذرا، ہم عمر بن خطاب، ابو عبیدہ بن جراح، الحضر بن مشیر، من سعد بن واسید بن حضیر و عمران الحسین. یہ کتاب ہے جی، کتاب التمہید الابی الفو. حسین یہاں نہیں پہ پڑھنا سارا آ رہا ہے اس تذکرہ کو. بیان ہے کہ ابو بکر شرم نے سے وہ کیا تھا. اس کو تو آپ مجھے ذرا یہ شرم سے 4 مر لوگوں کا جانا بیعت کرنا چاہیے دکھا بھائی. دیں اس نے کہ ان حسین کو 4 لوگوں حسین نے پڑھا بیعت ہے. کہاں پہ کی تھی، کیونکہ مولا علی کے ساتھ ہی تھے. ٹھیک ہے نا. اور وہی جو بخاری والی روایت ہے نا، اس کے اندر اس کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر نے ممبر پہ چڑھ کے کہا تھا کہ مولا علی نے بیعت کرنے میں دیر کی تھی. تو اس کا آپ کیا جواب دو گے، مجھے یہ بتاؤ ذرا. ہاں بس صاحب 30 آپ کا سیکنڈ ٹائمر اسٹارٹ ہوتا ہے، 30 سیکنڈ دیجیے بتانا. آپ بولیں. 30 سیکنڈ لوں گا، اذان ہو رہی ہے. بھائی اس نے بھائی یہ بہت بڑا بلنڈر کر رہا ہے بھائی. یہ بندہ یہ جو ہے اس کو ٹائم یہ سٹارٹ کب کرنا ہے؟ حسین نہیں پڑھنے آ رہا ہے اس کو بھائی. اس نے حسین پڑھا اس کو. چلیں بھائی کیا آپ شروع پاگل کریں. ہے یہ، کیا ہی بولنا ہے اس کو یار. کر دیں، شروع کر ہو دیں. گیا سٹارٹ، ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بھائی، ان سے سند پر تو کلام نہیں ہوا اور نہ یہ کر سکے. ہم نے ان سے یہ وضاحت کی تھی کہ آپ نے جو مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت پیش کی ہے اس کو صحیح ثابت کرے. تو بیچارے نے کتنی کوشش کی ہے، ادھر سے ادھر کود رہا ہے. اس کو نہ تو جرح کرنی آتی ہے، نہ اس کو تعدیل کرنی آتی ہے، نہ اس کو پتہ مجھے پیش کہاں پر کیا کرنا ہے. میں نے جو وضاحت کی تھی الحمدللہ اس ایک کا بھی جواب نہیں آیا. 3 بار اس سے بالکل مطالبہ کیا گیا کہ زید بن اسلم کی سما کی تصریح کرو، نہیں کی. بالکل. ہم نے خرج عمرہ، جب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکل گئے تو یہ واقعہ بیان کرنے والا کون تھا، اس کا جواب نہیں دیا. بار بار اس کو گھول کی جاتا ہے، نہیں دیتا جواب. تیسرا، ہم نے یہ کہا کہ اسلم سے ذرا اتصال ثابت کریں، وہ بھی ثابت نہیں کیا. دوسری حدیث ابو سلمہ پہ اتنی لمبی بحث کر دی. بھائی ہم بتا چکے ہیں کہ جمہور کے نزدیک مرسل قبول نہیں ہے تابعی کی. یہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آ رہا. یہ شاذ جو ہے قول لے کر میرے سامنے پیش کر رہا ہے. سیوطی نے، امام ترمذی نے، کئی محدثین کے اقوال دکھا سکتے ہیں کہ مرسل قبول نہیں ہے تابعی کی. بھائی عجیب حال ہے. بھائی تابعی کے دور میں جھوٹے لوگ پیدا ہو چکے تھے، کس سے سن لی انہوں نے کوئی پتہ نہیں. یہ ضروری نہیں کہ صحابی سے ہی سنے، اس زمانے میں جھوٹے لوگ بھی پیدا ہو گئے تھے. اب تابعی نے کس سے سنی، وہ اپنے آپ کو سچا بنا کر پیش کر رہا ہوگا. تو بھائی آپ کو ثابت کرنا ہے کہ روایت کس سے سنی. ہمارے نزدیک جمہور محدثین کے یہ قبول نہیں ہے، شاذ ہے آپ کے قول جو پیش کر رہے ہیں. اجب وہ کہہ رہے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی جو روایت ہے اس میں کہیں اختصار ہے، کہیں کچھ ہے. بھائی یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. کہیں محدث جو ہے کم روایت نقل کرتا ہے، کہیں زیادہ روایت نقل کرتا ہے. جیسے بخاری ہی کو لے لیجئے، امام بخاری نے قبر کے سوال کا ایک لکھا ہے کہ قبر کے اندر ایک سوال ہوگا، جبکہ دیگر روایات میں 3 کا ذکر آ جاتا ہے. تو کہیں اضافہ کہیں کم ہونا یہ اس کے مردود ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. اب یہ کہہ رہا اندراج ہے. اب بھیا کون سی اصطلاح ہے، میں پہلی بار سنا ہوں اندراج کیا ہوتا ہے. واٹ از دا میننگ آف اندراج؟ بھائی ادراج ہوتا ہے مدرج روایت. تو راوی کا نام بتائیے کس نے ادراج کیا ہے. بندہ اندراج کہہ رہا. بھائی اندراج تو میں پہلی مرتبہ یہ اصطلاح سن رہا ہوں اصول حدیث میں. ادراج تو سن رہا ہوں، تو وہ مدرج راوی کون ہے بتائیے. نہیں بتایا. ادراج کس وجہ سے ہے، وہ ادراج کو بھی تو واضح کریں. ہم نے یہ واضح کیا ہے کہ پہلے ہی دن ثقیفہ بنی ساعدہ میں علی نے اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے، دونوں نے انہوں نے بیعت کر لی تھی. اس پر کوئی اختلاف نہیں کیا اور اس کی سند پہ کوئی کلام نہیں کیا. یہ شاذ قول پیش کر رہے ہیں، ہم حدیث پیش کر رہے ہیں، اقوال دکھا رہا ہے بندہ. ہم حدیث پیش کر رہے ہیں، ابن حجر دکھا رہا ہے بندہ. حدیث کے مقابلے میں ابن حجر کہاں آ گئے. اچھا یہ ہم کہتے ہیں کہ ادراج جو ہے زہری کا بخاری میں ہے، اس میں نہیں ہے جس میں پہلے دن ہوئی، بخاری میں ہے. دیکھیں یہ حدیث، یہ عبارت آتی ہے مسند ابی بکر احمد المروزی رحمہ اللہ.
اور سنن کبرا للبہیقی کے اندر ہے وقال رجل للزہری رحمہ اللہ فلم یتأبہ ستۃ اشہر قال ولا احد من بنی ہاشم حتی بیع علی، یعنی ایک شخص نے امام زہری رحمہ اللہ سے پوچھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 ماہ تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی، یعنی ابو بکر صدیق کی، تو انہوں نے فرمایا کہ جب تک علی نے بیعت نہ کر لی بنو ہاشم میں سے کسی نے بیعت نہ کی، علی نے بیعت نہ کر لی بنو ہاشم میں کسی نے بیعت نہ کی۔ اب جو انہوں نے سب سے آخر میں جو روایت پیش کی ہے نا، جو سب سے آخر میں، اس کے اندر ابن شہاب زہری ہی ہیں، اور وہی زہری بیان کر رہا ہے، وہی زہری کہہ رہا ہے کہ پہلے دن جو ہے بیعت نہ کریں۔ میں دوبارہ سے ان کا اسکرین شاٹ دکھا دیتا ہوں۔ بھائی ختم ہے اس کا کھیل، فلیٹ پورا ختم گیا یہ بندہ۔ اسکرین شاٹ ان کا لیا گیم تھا، اوور۔ یہ انہوں نے لاسٹ میں روایت پیش کی ہے۔ اب دیکھیں اس کی سند میں یہ رہا ابن شہاب عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عائشہ کے یہ قول ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ عربی کا قاعدہ ہے، عام طالب علم جانتے ہیں، جب جو ہے شخص عورت ہوگی تو وہ قالت کہے گی، جب شخص مرد ہوگا تو وہ قالا کہے گا، یہ اصول ہے۔ یہاں اس کا مطلب یہ رابعہ حدیث کی جو ہے عائشہ ہے، تو عائشہ قالت کہیں گی نہ کہ کالا۔ پتہ چلا کہ یہ زہری کا ادراج تھا، اور زہری نے بھی اس کی وضاحت کر دی جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہوں الحمدللہ، کہ امام زہری نے اس کو واضح کر دیا۔ اب یہ رہی اس کی بات، تو امام بہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الذی روی ان علی لم یتابع ابو بکر ستۃ اشہر لیس من قول عائشہ، بر عمر لعنت بے شمار۔ بھائی ابن ان کے بس کی اور کچھ نہیں ہوتا کیا؟ لعنت اللہ علیک، ٹھیک ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ ایک حدیث کی ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق کی 6 ماہ بعد بیعت کی، یہ سیدنا عائشہ کا قول نہیں ہے بلکہ زہری کا قول ہے، یہ ہے ادراج، اس کو ادراج کہتے ہیں۔ اور زہری جو ہے مدرج روایت کرنے میں یہ مشہور ہے۔ وہ پیش کرو ذرا کون سی وہ حدیث کے اندر مدرج راوی جس نے اس کو ادراج کیا ہے، ادراج المتن کیا ہے یا ادراج السند کیا ہے، اس کی وضاحت کریں۔ آج تم بھیا غلط پھنس گئے ہو، آپ نے مدرج لیکن ثابت کرنا ہے، ہم نے اسی امام زہری سے ثابت کیا ہے کہ اسی کی جو ہے وضاحت آ چکی ہے، اسی کی وضاحت آ چکی ہے۔ لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام خطبۃ الانصار وجعل الرجل منهم يقول يا معشر المهاجرين ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا استغسل رجلا منكم فاونا معه رجلا منا فنوى اين علی۔ یہاں پر پوری سند کے بعد اور متن کے بعد یہ ذکر آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بیعت کر لی تھی، اور اس کی تصحیح میں نے محدثین سے 4 سے دکھائی ہے، اور اس کی سند ایسی ہے اور یہ حدیث ایسی ہے کہ اشرفیہ سے تولی جائے گی۔ انہوں نے 2 منٹ فالتو لیے تھے، میں بھی لوں گا۔ اب ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جمہور کے پہلے آپ کو زیادہ ٹائم ملتا تھا، اسی وجہ سے ان کو زیادہ ٹائم لیا گیا، پہلے ٹرن میں آپ نے لیے تھے، میں 2 منٹ لیا، میرے 10 سیکنڈ تھے چلیں آپ کمپلیٹ کر لیں۔ ہاں اب یہ بتائیے کتنی ٹرن ہو گئی 6 منٹ کی؟ کتنی ٹرن ہو گئی؟ بر عمر لعنت، بر عمر لعنت بے شمار، بے شمار۔ عبداللہ بن سبا کی اولاد خاتمہ پہ لعنت، خاتمہ پہ لعنت، خاتمہ کے پورے پریوار پہ لعنت، اس کی آنے والی سنتان پہ لعنت۔ رابطی کافر۔ اچھا یہ دیکھیں عمر کو لعنت کر رہا ہے اور عمر ہی نام رکھ کر آیا ہے۔ رضا بھائی ایک منٹ رضا بھائی 12 رضا بھائی کوئی نہ بولے، رضا بھائی 12 ہو گئی 6 منٹ کی، 6 آپ کی 6 ان کی، 12 ٹن کم ہو گئی، 4 ہوئی ہیں شاید۔ ماڈریٹر صاحب آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کی ذمہ داری آپ سنبھال لو۔ چلو بھائی اس روایت کو پہلے ایک بندہ تو نہیں سنبھال سکتا، ماڈریٹر کہاں پہ گیا؟ میں اس کی وضاحت کر دوں، جتنی بھی گستاخی ہوئی ہے، جتنی بھی لعنت ہوئی ہے، اللہ کی قسم اہل سنت کا کوئی بھی فرد نے کسی بھی امام پر جو ہے کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن جب بھی میں بولتا ہوں تو ان کی جو ہے عمر پہ لعنت، عائشہ پہ لعنت، یہ شروع ہو جاتے ہیں۔ ذاکر بھائی ماڈریٹر کو بولے نا وہ سنبھالے اس طرح کی گفتگو کو، کیوں کر رہا ہے کوئی؟ ماڈریٹر کہاں گیا؟ فیروز آواز آ رہی ہے؟ بھائی میں نے کلک کر دیے، 4-5 بندے ایک ساتھ جب آ رہے ہیں تو ان کو ایک ساتھ نہیں روکا جا سکتا۔
बहुत लोग हैं, बस लिंक बंद। अब मेरे जो एतराज़ात हैं उनके जवाब देते भाई, आगे बढ़े। फिर मैंने जो एतराज़ किए हैं ना मुसन्नफ़ को, उसका जवाब देते कि ये वाक़या हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का उमर के जाने के बाद कहाँ से आया आपके पास, किसने बयान किया, वही नाज़िल हुई थी आप पर। अबू जाफर भाई, इंदिराज, अबू जाफर भाई इंदिराज, आप एक मिनट माविन भाई बंदे इंदिराज करवा रहे हो यार तुम। 2-2 मिनट का टर्न होगा ना, 2 मिनट आप बोलेंगे, 2 ये मिनट हम। भाई यार कहाँ तुम इंदिराज करवा रहे हो यार। रोज डिबेट खत्म हो गई, क्रॉस क्वेश्चन शुरू हो गई है। यानी 5-5 टर्न हैं, आखिरी टर्न है हम दोनों की। वो ये स्पीकर बंद कर दें, आवाज डबल हो रही है मेरी। भाईजान लास्ट टर्न है। स्क्रीन तो शेयर हो रही है मेरी। अच्छा भाई, मैं अपने अभी तक आगे मेरे एक बंदा सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर लानत कर रहा था, उसको ये नहीं पता कि मैं अली के दामाद पर लानत कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चुप हो जा। बकवास जियो कोई यार इतना जोर से चीख मारते हैं, इनके घर वाले इनको सहते कैसे होंगे। यार देख लो क्या चल रहा है, पहले ये सब कर लो। रखा हुआ था ना लोगों ने। चलो भाई करो बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट यार, अच्छा यार पहली बात तो भाई ने कहा है कि पता नहीं किस कॉलर ने कहा है कि वो जो कोई आवाज डबल करी, आवाज बंद कर इसकी। हाँ, मुझे रिवायत है बैत वाली, उसके ऊपर स्कैन नहीं दिया भाई ने, तो जिस चीज पे स्कैन ना दें वो हम मानेंगे कैसे। अब उन्होंने कहा यहाँ पे इंदिराज ज़रूरी का, चलो ये बात एक रिवायत में नहीं आई सरकार, ये बात एक रिवायत में आई ही नहीं। आवाज मैं नहीं आ आपको रही मेरे बुखारी पास, से दिखाता हूँ। आवाज नहीं आ रही, ठीक से बोलो। ये माइक किसने खोला है? या अली, गया भाई, आज तो बंदा गया पूरा। भाई रिकॉर्ड कर लिया ना पूरा ये? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब से हम आए तब से रिकॉर्ड किया। ठीक है, और उसूल वगैरह शराइत वगैरह सब रिकॉर्ड करी थी? मैं उसूल वाले टाइम पे था ही नहीं ना, मैं वो नहीं अरे यार रिकॉर्ड थोड़ा किया बस। लेट हो थोड़ा गया लेट भाई, मालूम है। 17 मिनट लेट था ना, इस वजह से हाँ वो नहीं हाँ, रिकॉर्ड। 7 बजे से स्टार्ट हुआ भाई। मेरे नेटवर्क का मसला है, तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे। नहीं मैं खामोश हूँ भाई एक अच्छा खामोश ही रहना है, इसके पास कुछ बचा ही नहीं, क्या बोलेगा ये। यार रजा साहब आप कह रहे हैं बैत के ऊपर छठे माह थी, तो पहले वाली सनद इब्ने शहाब से उर्वा ने रिवायत किया था। अब यही सही बुखारी है, रिवायत है 3998। लेकिन नहीं, यहाँ पे भी सेम है। हाँ तो देखें, आपके बारे में आपके यहाँ पे कहा जाता है कि जो नाराजगी वाले लफ्ज है वो इंदिराज में है, ठीक है ना। इंदिराज ही बोल रहा है अभी। चलो देखो, इंदिराज पहली बात तो आप साबित करो ना कि यहाँ पे इंदिराज है। आपने कहा कौला के ऊपर, तो ये चीज जो सेम है ना नाराजगी वाली, ये कई इसनाद से है, लेकिन नाराजगी हमारा भी टॉपिक नहीं है। अब हम इससे आगे भी देख लेते हैं ना, तो ये जो अल्फाज हैं, फल्तमसा मुसलहती अबू बकर, इसके अंदर आप मुझे इंदिराज दिखो कि ये लफ्ज इंदिराज की है कि अबू बकर की बैत के बाद फिर सुलह हो गई थी। और दूसरी बात ये, रुको ना एक मिनट या अली मदद, आपने पहली बात तो मेरी हदीस शाम बिन अम्मार के ऊपर मैंने जो कुछ कहा था, आपने मुझे एक भी चीज का जवाब नहीं दिया अभी तक। मोहतरम अभी तक आप मुसन्नफ नबी शहबा वली को लेके उसके ऊपर एतराज करी जा रहे हैं, जबकि मैं आपको कह भी रहा हूँ कि हदीस शाम वाली का जवाब दें। आप कह रहे हैं कि जमहूर के नजदीक मुरसल ताबी की हुज्जत नहीं होती,
تو اب جمہور کے اندر کون سے ہیں اسکالر، کون ہے، کوئی دلیل تو رکھو. آپ کا کال میرے پہ حجت نہیں ہے. اسی کے اندر بات ہوئی تھی شرائط میں کہ ہم جب بات کریں گے تو اوپر دلیل رکھیں گے. سیدنا ابن ملجم علیہ السلام. یار اس کو کک کریے، کون ہے یہ؟ اللہم لعن علیہ. خود ہی لیو کر گیا. اللہم لعنا. کیا جا رہا ہے؟ یہاں دیکھیے شرائط میں بات ہوئی تھی کہ یہ یزید وغیرہ کی پی ایف پی سے نہ آیا نام سے، یہ یزید کی پی ایف پی والے کو نکال دو. جو لعنت کر رہا ہے اس کو نہیں نکالا جا رہا ہے، باقی یزید کی پیف پہلے نکلیں گے. آپ نے مجھے حدیث شام بن عمار کے اوپر ایک بھی چیز کا جواب نہیں دیا. یہ بھی ہمارے سائڈ والے بھی بیوقوف ہے نا، جو یزید کی طرف لگا کے. ان کو بھی زیادہ آپ ہی مجھے یہ چمچہ بتائیں نا، گیری جو کی میرا سوال تھا آپ سے کہ حاکم پہلے جتنے لوگ ہیں ان میں سے کسی نے بھی وہ الفاظ نہیں لکھے کہ بیعت ہوئی تھی اس وقت میں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن حاکم بعد میں آیا، اس نے بیچ میں لیکن جو حاکم والی روایت ہے وہ قریباً حاکم 100 سال بعد آیا مسند مسلم کہہ رہا ہوں ابو داؤد الطیاسی کے، تو اس نے وہ الفاظ وہاں پہ بیعت والے دیے ہی نہیں. تو حاکم نے بعد میں آ کے کہاں سے وہ لکھ دیے الفاظ؟ اس کے اوپر کوئی وحی اتری تھی؟ کیا ہوا تھا؟ جو سیم چیز آپ اسلم کے اوپر لگا رہے ہو ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں کہ بھائی کیا حاکم پہ وحی اتری تھی جو اس نے وہ چیز وہیں سے نقل کی ہے؟ بائی دا وے وہاں پہ اوپر لکھا ہوا ہے، اگر آپ روایت پڑھ لیں نا کیول سے جو میں نے پیش کی تھی کہ وہ وہاں سے ہی نیریٹڈ ہے، تو وہاں پہ تو کچھ ایسے الفاظ ہیں ہی نہیں. تو یہ اب کہاں سے اخذ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ بیعت والے الفاظ صحیح ہیں وہاں پہ اور ایکسیپٹیبل ہے؟ کیونکہ جہاں سے نقل کی گئی ہے وہ چیز وہاں پہ تو ہے ہی نہیں. وہ اس کا ذرا مجھے جواب دینا. بھائی یہ اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے بھائی، یہ بندہ پھنس رہا ہے بھائی بہت تیزی سے ہے. آپ کا ٹائم ہے، آپ بولیں، وہ اپنے ٹائم میں آپ کو جواب دیں گے. ہاں میں ایک منٹ میں اسکین نکال لوں. اب بھائی ابھی تب اس کا بول بھی ٹائم نہیں پا رہا، ٹھیک سے بول بھی اس نہیں کو پا رہا پتہ ہے نا بیچارہ، سوچ رہا ہے کیا تو جواب دوں اور کیا میں سوال کروں. کیونکہ اندراج اور ادراج نہیں سمجھ رہے اور اس کو، دوسری بات یار نام بیعت نہیں تو آ ہوئی رہے. ہی 2 بار تھی آپ کی کتابوں کے مطابق، ہم کب کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے؟ لیکن جب بیعت ہوئی تھی نا تو مولا علی نے خلاف میں احتجاج کیا تھا. بھائی اندراج کو نا، اندراج میں آئی نکال کے لگا دو. تو جب خلیفہ وقت کے خلاف احتجاج شروع ہوا تو اسی بنا کے اوپر انہوں نے کیا نام ہے دوبارہ بیعت لی اس کے بعد، کیونکہ ان سب کو تھا کہ بیعت ٹوٹ چکی ہے. اور دوسرا باب وہ کہہ رہے ہیں نا تدلیس والا، گیا بھائی یہ گیا ہے. کتاب ہے یہ مقالات اثریہ. مجھے ترس آ رہا ہے، اس پہ 90 بندے سے دیکھنے والے ہیں، یہ کچھ کر نہیں پا رہا بھائی، یہ چھوڑ کے بھی نہیں جا پائے گا بیچارہ. بیعت پہ ہم گئے نہیں ابھی تک. اچھا مجھے مقالات حدیث شام بن عمار کا آپ نے جواب ضرور دینا ہے. تو یہ جی مقالات الاثریہ یہاں پہ ہے دوسری دلیل. او طبقات بھائی المدلسین امام عربی سے شافعی کے اردو موقف کے شفٹ خلاف مارا اس نے دوسری بھائی. دلیل مدلسین کی طبقاتی تقسیم ہے، جو مشاعر ہے کہ سبھی مدلسین کی تدلیس یکساں نہیں، بنا پر ان کی مرویات سے بھی جدا گانا سلوک کیا جائے گا. موصوف اور صفت کے تفاوت کی وجہ سے دونوں تفاوت کا حکم بھی متغیر ہوگا. امام حاکم نے تدلیس بھائی کی. یہ کیا بندہ ہے یار، اس کو اردو نہیں آتی ہے. یہ کیا مٹا ہوا ہے کیا؟ یہ تفاوت کو 6 جناس تفاوت. مقرر کی. تو یہ آپ کی تدلیس کا جواب ہے جو آپ کہہ رہے تھے کہ تدلیس اور کے طبقات علی کے بعد تھی. یہ اس کا جواب ہے جو انہوں نے اوپر ٹائم دیا تھا. میں نے جو دوسری باری میں اوپر ٹائم دیا تھا اس کی پہلی باری میں لینے کی وجہ سے تھا، تو اب انہوں نے تیسری باری میں بھی دوبارہ اوپر ٹائم دیا تو میں بھی لے لیتا ہوں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تدلیس کے طبقات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس نے متغیر کو متغیر اور پڑھا بیعت ہوئی بھائی، ہی 2 بار کیا تھی. مینٹل ہے تو آدمی. 2 بار بیعت ہونے پہ ہم جب 2 مرتبہ بیعت ہو گئی ہے تو اس کو اتنا کرنے کا میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے. اور میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے حدیث شام بن عمار کا جواب دے دیں، پھر ہم آگے چلیں گے، پھر رضوان والی روایت پہ بات کریں گے. اب رضا بھائی بولیں، ہے نا؟ بسم اللہ. اچھا یہ 1 منٹ ٹائم شروع مت کریں. اس کو روک دو علی رضا، اس کو روک دو. یار مجھے آپ دوسری آئی ڈی سے لیجیے نا، اس میں بیٹ کریں میرے 19% میں پھر اسکرین بھی دکھاتا ہوں.
میری टाइमर रोक दो। रजा भाई दूसरे मोबाइल से आ जाओ। जी भाई एक मिनट टाइम रोक दे रजा। कैसे टाइमर को लगा के रखा है भाई इन्होंने, मतलब जो बंदा मैनेज कर रहा है वो टाइम ही नहीं रोक रहा भाई। क्या दोगलापंती है भाई। मान गए जी मैं। टाइम पे रोक दो टाइम। स्टॉप द टाइम, स्टॉप द टाइम। भाई वो टाइमर छोड़ के बैठो। दोबारा से शुरू कर देता हूँ। आहा। हमारे सामने सयूती रहमतुल्लाह की किताब है वाह, तो राज खोला इन्होंने भी। तदरीबुर रावी फी शरह तक़ीयुन नबवी। उसमें ये कौल करके कहते हैं, ये देखें, हुक्मुल मुरसल, मुरसल का हुक्म क्या है। अब वो कहते हैं यहाँ से कि ला युहतज्ज बिही इंद जमाहिरुल मुहद्दिसीन व शाफ़ई, जमहूर मुहद्दिसीन और शाफ़ई के नजदीक जो है मुरसल हदीस हुज्जत नहीं। स्कैन खुल गया, देखें नेट मेरा स्लो है। एक मिनट भाई, 1 मिनट में ज्वाइन करता हूँ, 1 मिनट बस दे मुझे, मैं आया 1 मिनट। हाँ आप आइए जाइए, तब आएंगे जब भी वजाहत करूंगा। तो एक नहीं ना जाने कितनी जगह पर इंशाअल्लाह मुहद्दिसीन से दिखाएंगे। ये इमाम नबवी की किताब है, यही कौल नकल किया। मौला अली, मौला माविया, मौला यजीद। और यार जो भी बीच में माइक ऑन करे बाहर निकालो उसे, समझ ही नहीं आती इन लोगों के बीच में इंटरप्ट ना करो, अजीब लोग हैं। सालाफी साहब क्या हाल है? आज मंजी ठुक रही है ना आपके उस्ताद की, ये हाल है। आने दोस्तों, भाई अभी ठोक बात दिया भाई बस। आज इससे आज इंदराज सीखेंगे, इंदराज। चलो अब हो गई भाई आपकी? क्या भैया बोलूं? आजान तो बता देना। अबू जाफर भाई आप लिंक पे हैं या लीव कर गए? मैं इधर हूँ भाई, मैं इधर हूँ, इधर ही हूँ। अरे बोलूं भाई, मेरा खाना ले लिया। भाई जब आप कह देंगे तो मैं बोलना शुरू करूं। अरे कर दें शुरू, क्या हो गया, करें बिस्मिल्लाह। चलो भाई, टाइम फिर से लगवाए, टाइम फिर से लगवाए। 5 मिनट। पाँच मिनट कर दो। अली रजा भाई टाइम 5 मिनट कर दो, जल्दी करो भाई, आजान हो गई, नमाज का टाइम हो रहा। क्या कह रही हैं भाई? टाइम दोबारा से लगाएं, 5 मिनट। ये अली रजा सुन ही नहीं रहा। देर लगा तो भाई अपना बंदा लगा तो कैसे करें? भाई आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? हल्की जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। चलो भाई। हाँ रजा भाई आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही, बहुत स्लो आ रही है आपकी आवाज उनके मुकाबले में।
स्पीकर जरा नजदीक रखे फोन के, जुबान के, हो सकता है तब सही हो जाए, आवाज थोड़ी लाउड। अब आ रही है? आ रही है जी गुड आ रही है, अब ठीक है आवाज। चलें भाई शुरू कर दें। देखें, एक हवाला तो हमने इमाम नबवी रहीमहुल्लाह से दिया। शिया भाई बंद कर लें आप। एक हवाला तो हमने इमाम नबवी से दिखाया, एक हवाला हमने इमाम सयूती से दिखाया। इमाम मुस्लिम बिन अल हज्जाज अल मुतवफ़ा 261 हिजरी फरमाते हैं, वल मुरसलु मिन रिवायात फी असलुल क़ौल व क़ौलु अहलुल इल्म बिल अख़बार लैसा बिल हुज्जती। हमारे मुहद्दिसीन के असल कौल दूसरे उल्मा के नज़दीक मुरसल रिवायत हुज्जत नहीं। मुकद्दमा सही मुस्लिम। इसी तरीके से हाफिज इराक़ी रहीमहुल्लाह अल मुतवफ़ा 806 हिजरी फरमाते हैं, वरदिही जमाहिरुल नक़ादुल जहल बिस्साक़ित फिल इस्नाद। मुरसल हदीस जमहूर के नज़दीक साक़ित है। इसी तरीके से इब्न सलाह शहजूरी रहीमहुल्लाह फरमाते हैं, वमा ज़किरना मिन सकूतुल एहतिजाज बिल मुरसल वल हुक्म बिदअफ़हु हुवा मज़हबुल लज़ी अस्तक़रा अलैहि आला जमाहिरुल हुफ़्फ़ाज़ुल हदीस व निक़ादुल असर। यानी इसमें इन्होंने वजाहत कर दी कि हम वजाहत कर चुके हैं कि मुरसल हदीस ज़ईफ़ में आती है और ये मजहब है हमारा, कहते हैं जमहूर का, जमाहिरुल हुफ़्फ़ाज़ुल हदीस, जो हुफ़्फ़ाज़ हदीस है। इसी तरीके से इमाम तिरमिज़ी रहीमहुल्लाह फरमाते हैं, वल हदीसु इज़ा काना मुरसलन फ़इन्नहु ला यसह्हा इंद अक्सरुल अहलुल हदीस, कि अहले हदीस अक्सर के नज़दीक मुरसल हदीस हुज्जत नहीं है। हाफिज अबू बकर खतीब बगदादी अल मुतवफ़ा 463 हिजरी फरमाते हैं, व अला ज़ालिका अक्सरुल अइम्मतु मिन हुफ़्फ़ाज़ुल हदीस व निक़ादुल असर। हुफ़्फ़ाज़ हदीस जो अइम्मा है उनके नज़दीक मुरसल हुज्जत नहीं है। इब्ने खलफून रहीमहुल्लाह अंदलूसी जो हैं अल मुतवफ़ा 436 हिजरी फरमाते हैं, वला इख्तिलाफ़ा इल्मिही बैनहुम इन्नहु ला यजुज़ुल अमल बिल मुरसल इज़ कानल मुरसल गैरिही महज़ून यरसलु अन गैरि सिक़ात। उन्होंने यहाँ वजाहत कर दी, कोई इख्तिलाफ मालूम नहीं कि अगर इरसाल करने वाले मुहतात ना हो। मोहम्मद साहब स्कैन दिखा दें, स्कैन दिखा के बात करें, पहले भी आपको कहा था। हाँ ठीक है, आप मुझसे मुतालबा कर लीजिएगा, जितने भी मैं वजाहत कर रहा हूँ सबके स्कैन अभी दिखा दूंगा, लेकिन अभी मुझे जरह करने दें। हमने आपको जमहूर से तोड़ा और इसके साथ कम से कम 50 हवाले हम दे सकते हैं, तो हमने एक तो वजाहत कर दी। दूसरी बात, हमने ये कहा कि कहीं कहीं मुहद्दिसीन मुख्तसर रिवायत बयान करते हैं, कहीं कहीं मुहद्दिसीन मुफस्सल बयान करते हैं। तो ये इदराज कहाँ है, ये किसने इदराज कहा है? जरा हवाला पेश करें कि कहीं ये जो हदीस कहीं मुख्तसर हो और कहीं इख्तिलाफ जो ज्यादा मुफस्सल हो, तो वो जो है मुदरज कहलाती है। आपने इदराज किया? किसी की भी आपने दलील नहीं दी कि इदराज कैसे है। मैंने कहा था कि इब्न शिहाब ज़ुहरी रहीमहुल्लाह ने वहाँ काला कहा है, पता चला ये काला जो है अम्मी आयशा की वो नहीं है। जो हदीस आपने बुखारी की पेश की थी वो अम्मी आयशा से ही है, तो वो कालत कहना चाहिए था ना, वो काला क्यों कह रही हैं? काला तो भाई मर्द के लिए इस्तेमाल होता है अरबी में, कालत होना चाहिए था। और हमने ये भी दिखाया था कि खुद इमाम जो इसके असल जो मरकजी रावी हैं उनसे पूछा गया कि क्या ये बात दुरुस्त है कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 6 महीने बाद बेत की? तो वो कहते हैं कि नहीं, जब तक अली ने बेत नहीं की तब तक किसी ने भी बेत नहीं की। भाई जो रावी है मरकजी ज़ुहरी वही वजाहत कर रहा है, और क्या चाहिए आपको प्यारे भाई। असल में मुदरज रिवायत जो आप बयान कर रहे हैं उल्टा बोल गए, मुदरज बुखारी की है। आप कह रहे हैं ना इसकी दूसरी तरीक भी आई है आयशा से, तो जरा मुझे दिखाइए कि उसमें इब्न शिहाब ज़ुहरी ना हो और वो आयशा से रिवायत आई हो, जरा एक पेश करें। और कह रहे हैं कि मान भी लें कि वो हदीस सही है तो ये इख्तिलाफ की वजह से जो है हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने बेत को नहीं माना था। जरा मुझे बताइए बेत कहाँ पर तोड़ी है? एक हदीस पेश करे सही सनद से कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने बेत करके तोड़ दी इख्तिलाफ करके। एक रिवायत पेश करे सही सनद से, इंशाअल्लाह वहीं पर हम आपको जो है पकड़ लेंगे। ठीक है, अब ये थे मेरे सवाल। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से तो बेचारा इतनी दूर भाग गया है, कोई जवाब नहीं दिया, और वो कह रहा है कि जो मैं पेश किया हूँ मुताबिक, उस मुताबिक में हमने बता दिया कि वो ताबई है। ताबई की मुरसल अभी मैंने बताया जमहूर के नजदीक हुज्जत, बल्कि मुरसल ही हुज्जत नहीं तो ताबई तो दूर की बात है। तो हमने इस चीज की वजाहत कर दी अल्हम्दुलिल्लाह।
मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में इन्होंने ये नहीं बताया, बार बार घोल के पी जाता है। मैं कह रहा हूँ कि हजरत उमर के घर से जाने के बाद ये वाकया फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर गुफ्तगू करना किसने बताया है? कौन था? अब्दुल्ला बिन सबा था? कौन था ये? बताइए ना, यहाँ वजाहत नहीं कर रहा है। जब तक वजाहत नहीं करेंगे तो इंशाअल्लाह आगे बढ़ने नहीं देंगे। चले पेश कर दें आप, आपके पास अब 2 मिनट है। सैयदना यजीद अलैहिस्सलाम ने वाकया बयान किया, सैयदना यजीद अलैहिस्सलाम ने। जी रहीमहुल्लाह ताला। रिवायत की सनद बिल्कुल सही। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं यजीदी हूँ, आप मुझसे पंगा ना ले, मैं यजीदी हूँ। एक मिनट रुको। असूल था कि किसी भी हमारे अपने भाई आपने गुस्ताखी की है, नहीं करनी चाहिए थी। डिबेट हार गई। अब्दुल्ला बिन सबा आपका मुकद्दस है? सुनो, अब्दुल्ला बिन सबा मुकद्दस है आपका? अब्दुल्ला बिन सबा, सुने अब्दुल्ला बिन सबा आपका मुकद्दस है? कह सकते यहाँ पे कब कहा था मैंने? भाई हम क्या रुको, मैंने आपके मुकद्दसात की तौहीन नहीं की ना, अपने मुकद्दसात को मुकद्दस कहा है। यजीद इनका जिक्र नहीं किया जाएगा, इनकी तारीफ नहीं की जाएगी और नाम रखने वाले बंदों को आने दिया जाएगा। सुन ले उमर लानत बेशुमार। ये मिस्टर हफीज को निकालो, मिस्टर हफीज निकाल दिया। हाँ सुन ले, बात सुने। मैंने ये कहा था कि यजीद नामी कोई शख्स नहीं आएगा, उनको निकाल देना। मरवान नामी नहीं आएगा, उनको निकाल देना। तो मैंने ये कब कहा था कि मैं यजीद का नाम नहीं ले सकता? आपने सीधा भाई आप रिकॉर्डिंग दिखाएं ना, फिर वाजे करें अपना मौके। आपने यही कहा था अपना नुक्ता वाकिफ करें। मैंने लिखकर कहा था ना यजीद के नाम का आएगा ना मरवान के नाम का आएगा। इसके अलावा ये भी बात हुई थी भाई ये भी बात हुई थी कि अबू लुलुल फिरोज और यजीद के नाम वाले या उनका जिक्र नहीं होगा। जिक्र नहीं होगा, ये दिखा दे कहाँ पर। आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप दिखा दें खुद ही, गलत साबित करें। दावा कर रहे हैं ना, मैंने ये कहा था रिकॉर्डिंग तो आपके पास है, आपने तो दी नहीं। अभी सुनाऊंगा। मुकद्दसात की तौहीद नहीं। अरे सुन लो भाई, कहाँ हार है? अभी रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, तमाम लोग सुनेंगे। मेरी बात हमारे बाप की औलाद बनो, मेरे डीएम आ गए बात जो दो आईडी में मैं देता हूँ। एक बाप की औलाद बनो और मेरे डीएम आ कैसी बातें करो तुम्हारा जियो। भाई यजीद का नाम मैं इनको रिकॉर्डिंग एक सुना नजर रखिएगा। मैं यजीद ये रिकॉर्डिंग नहीं, सुनाता पहले हूँ, हमने बात की थी, एक दूसरे के मुकद्दसात की गुस्ताखी नहीं करेंगे, ठीक है ना? मैं आप बीच में इसको निकाल दो। एक मिनट, नहीं इसने भी तुम्हारे बंदे ने बात की है, मैं क्यों नहीं करूँ? अली मुआविया साहब बाहर हो जाएं काइंडली। अच्छा मोहम्मद साहब, हमने बात की थी मुकद्दसात की गुस्ताखी नहीं होगी। अब यजीद को रहीमुल्लाह कहना हमारे नजदीक तो गुस्ताखी है, बिल्कुल है। जैसे कि अगर मैं आपके सामने अभी कहूँ अबू लुलुल रहमतुल्लाह, सुनो मैं मैं कहूँ, किसने कहा था ये शर्त बताइए कि मैं अपने मुकद्दसात को रहीमुल्लाह। सुने, मैंने कब कहा था कि मैं अपने मुकद्दसात का जिक्र करूंगा तो ये गुस्ताखी होगी? कब कहा था मैंने? अरे अच्छा सुने, मैं अबू लुलुल रदियल्लाहु अन्हु कहूँ यहाँ पे, आप ऐसे गुस्ताखी नहीं लोगे? कहो, मैंने नाम को बोला था, आप कह सकते हैं कुछ भी, कहें अब्दुल्ला बिन सवा को रहीमुल्लाह कहें, मुझे क्या? नहीं, ये तो गुस्ताखी है सरकार, सीधी गुस्ताखी है। सरकार मेरा प्रोग्राम बढ़ गया, मैं क्या करूं? बात को क्यों तूल दे रहे हैं? मैं उमर तो वो है जो अब्दुल्ला के गोद पर बैठकर 22 लाख मुरब्बा मील हुकूमत करता था। मेरे नाम से कोई भी फेक अकाउंट आ रहा है उसको उमर तो वो है जो चूतिया है। अब दो डिबेट कैरी ऑन करो यार, छोड़ो यार गुस्ताखी बंद करो रज़ा भाई। नहीं जो गुस्ताखी करेगा, चलो यार डिबेट कैरी ऑन करे। यहाँ पे नहीं मानना आपने, बस रज़ा भाई ये गलत किया। मानने वाली बात है। पिछली बारी हमारे एक भाई की डिबेट हुई थी ना इनसे, तो इन्होंने तब बीच में टोकने की वजह से ना डिबेट हरा दी। अरे भाई मेरी मर्जी में उसको रहीमहुल्लाह कहूं, आप कहिए ना। मैंने कब मना किया? मैंने कहा कि नाम होगा उसको तो निकाल देना। अरे नाम होगा तो निकाल देना, गुस्ताखी की बात भूल गए हैं। मैं उसको चला देता हूँ, मैं चला देता हूँ उसको। ये शर्त थी आपकी। आवाज आए तो बता देना। भाई हम एक टाइम में एक ही मौजू पर बात करते हैं, उसी पर इंशाअल्लाह हम करेंगे, ठीक है? जब हम आपसे आगे चले, आवाज आ रही है भाई। जब होगा ना, जब होगा तब कहिएगा, जब होगा तब आप कह दीजिएगा। अच्छा दूसरी बात, मुझे इतना लास्ट और बता दें
क्या आपके क्या करे करे। अच्छा आपकी आवाज नहीं आ रही, इसमें मेरी आ रही है। इसमें आपकी आवाज नहीं रिकॉर्ड हुई, मेरी रिकॉर्ड हुई है। लेकिन ये कोई शर्त नहीं थी, कोई शर्त नहीं थी कि यजीद या जो भी होगा उसका जिक्र नाम लेंगे तो ये शिकस्त हार जाएंगे। हमने कहा था ज़वात मुक़द्दसात की तौहीन में से जो भी करेगा, चाहे मैं हूं या आप हो, तो उसकी शिकस्त होगी। तो मैंने आपके ज़वात मुक़द्दसात की कहाँ तौहीन की है? नहीं, तंज की बात हुई थी कि हम तंज नहीं करेंगे और ये चीजें नहीं करेंगे, ये भी बात ये गलत कह रहे हैं, ये शर्त नहीं। अल्लाह की कसम खा ले इस पर, इस पर अल्लाह की कसम खा ले। रिकॉर्डिंग खोलो। जब आपने कहा था कि मुक़द्दसात की तौहीन नहीं होगी। जब सुनो, जब आपने कहा था कि जिस वक्त आपने कहा था ना कि गुस्ताखी जब क्या मुराद लेते हो, तब फिर मैंने वादे किया था कि तान करना और ये सब करना। तो जरा रिकॉर्डिंग आप चलाओ ना, वो वाली हिस्से से चलाओ, हम सब देख लेते हैं। किसको तान करना भाई, किसको तान करना, किसने तान किया है अभी यहाँ पे आपकी ज़वात मुक़द्दसात को? मैंने किसको गाली दी अभी बताइए ना। अब देखिए यजीद को कहते हैं शिव के सामने तान नहीं है, तो ये तान, अरे ये तान है या तारीफ है? अब देखिए आपसे बात करने के लिए तान है या तारीफ है? आपने कहा ये तान है या तारीफ है? तारीफ। अरे हम अच्छा शियों के, मैं आपके सामने अबू लौलो अलैहिस्सलाम कहूँ, आप इसको तान नहीं समझोगे अपने लिए? आपके सामने जान के अगर मैं अच्छे कहूँ तो अगर तुम मेरे अकाबिर को या मेरे ज़वात मुक़द्दसात की तौहीन करोगे तब मैं कहूँगा कि ये तान है। आप कुछ भी कहें, तान नहीं है, आपने कोई कहा कि रसूल नहीं है, कुछ भी कहें भाई, आप अलैहिस्सलाम कहें, आप रहीमहुल्लाह कहें, आपकी मर्जी है। आप जो है कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यजीद की कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैं कहने वालों को भी लानतुल्लाह अलैह, उनको भी हमने किक किया हुआ है। छोड़ो यार, चुप करो यार, बात खत्म करो यार, बस बचकानी बातें कर रहे हैं भाई। ये बात यहीं पे दबाओ, ये बचकानी बात नहीं है, भी कर दूंगा। डिबेट खत्म होने के बाद मैंने कोई शर्त नहीं लगाई। मैं दोबारा भेजूंगा इसको, डिबेट खत्म होने के बाद वो लफ्ज भेजूंगा जिसमें मैंने कहा कि ज़वात मुक़द्दसात की तौहीन नहीं होनी चाहिए। ज़वात मुक़द्दसात की तौहीन नहीं होनी चाहिए। भागना शुरू कर दिया अबू जाफर भाग रहा है, अबू जाफर भाग रहा है ये बंदा। 2 मिनट शुरू करो अपने भाई। आओ मेरे डीएम सेल्फी साहब, मेरे डीएम में क्या भैया मेरा रिश्ता लगाओगे? मेरे डीएम मैं रिश्ता देता हूँ। APW8OID है, ज़्यूस नाम है, ठीक है। मेरे डीएम आओ, निकाल क्यों नहीं रहा भाई? मैं ज़्यूस ना हुआ कि तुम लोगों को मैं तुम्हारी औकात ना बताऊँ। अरे बोलने अरे भाई बोलने दो, कुत्ता शेयर चिल्लाता है। भागने की निंजा टेक्निक। शिया भाग हार चुका है, भाग रहा है, सब भाग के आपके घर आ रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कुत्ता और सुअर जब नहीं चीते तो बस चिल्लाते हैं। राजा भाई चिल्ला रहे हैं। कल को सही कलप रहे टट्टो, कल को सेल्फी को उठा के बातें। अबू जाफर के पास जवाब नहीं था तो अपने कुत्तों को दौड़ा दिया। शादी करके नाम इंशाअल्लाह अबू जाफर यही होता। अबू जाफर जो है भाई, आप शुरू करें 2 मिनट। प्यार कर रहे हो सेल्फी साहब, क्या वजह? मैं कह रहा हूँ शिया इसको निकाल के नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि तमाम लोग समझ चुके हैं कि अब ये जो है इसको नहीं निकाल रहा। भाई मॉडरेटर साहब निकाले ना भाई, ये वक्त की हार चुके हैं लोग। मॉडरेटर साहब शिया पर भाई किक करे ना इसको यार। नहीं किक करेंगे क्योंकि इस वजह से किक नहीं कर रहे। आज मंजी ठुकी है ना इसकी, हार चुके हैं। अरे रुक जा यार अबू जाफर रुक जा यार। अबू जाफर बंदा इस बंदे से कह रखा था कि मैंने जो भी बोले उसको निकाल देना। ये 4 बार बोला है, इस बंदे को निकाल नहीं रहा। गोया कि ये जानबूझ के इस तरह से करवा रहे हैं। अब स्क्रीन पर क्या है? स्क्रीन पर नर्जिस है। देखो ना, पहले आप असूल तो लगाओ ना, तान वाला असूल तो लगाओ। क्या बोला असूल तो लगाओ। अब तो गुस्ताखी हो गई भाई, पक्की गुस्ताखी। भाई उसने कहा भाई स्क्रीन पे नर्जिस है भाई। मुबारक हो अहले हदीस को, आज ये बंदा भाग गया। फतेह मुबारक हो। भागी कैसे? मुबारक हो। सुनो कंक्लूजन दो जरा।
चलो सबको म्यूट कर दे, सबको म्यूट कर दे, सबको म्यूट लगा कर दे, अपने सिवा स्टार्टिंग में जो है म्यूट करके कंक्लूजन दे असूलों के मुताबिक। कर भी जाओ, बस कर जाओ। चलो शुरू करो, 2 मिनट है आपके पास, शुरू करो। आयशा की चुच्ची इनकी बहन की आग भाई, इन सुअर के बच्चों को निकालिए, साले ऐसे होते हैं सुअर के यार पिल्ले। करो यार इसे। भाई 2 लिंक दो इसको भाई मार बहुत जमीन है यार। मेरी तरफ के जितने भी, जैसे ही कोई आयशा या हजरत उमर पर कुछ भी तवर्रा करे तो सारे गालियां देना इसको पलट के, मेरी तरफ से, मैं नहीं बोलूंगा। ओके भाई, लाओ लिंक मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, रुको। आपके डीएम में लिंक दिया हुआ है माविन भाई, बहुत खाली है, बहुत खाली है, अभी आ सकते हो आप। मैं इसकी माँ आपके डीएम में डाली और थी यार लिंक। हदीस शाम पे नमाज का आपने मुझे जवाब नहीं दिया। मैं 2 मरतबा ये बात आप मान नहीं रहे हैं। हदीस शाम पे नमाज का तो जवाब देना मुझे, जिसका मैंने आपके सामने मेन अपना आर्गुमेंट रखा कि हदीस शाम पे नमाज, और दूसरा आप दिखा रहे हैं किसकी मुरसल के ऊपर ही उसकी मुरसल के ऊपर क्या नाम है, टोटल मुरसल के ऊपर, मुरसल के ऊपर बात हो रही है। मैंने आपको फतुल मजीद से दिखाया कि ताबी ये सब हो तो उसकी मुरसल वजह होती है। अपने कलानी का मैं आपको कॉल दिखा सकता हूँ इसके ऊपर। इसके अलावा ताबई की मुरसल जो होती है, आपने उसके ऊपर एक चीज नहीं दिखाई, आपने जो कुछ दिखाया ओवरऑल मुरसल के ऊपर दिखाया, यानी ये टोटल मुरसल के ऊपर लगता है। टोटल मुरसल कोई भी इज्जत नहीं है, लेकिन जब ताबई की मुरसल की बात आ रही है वो बात स्पेसिफाई हो जाती है, और स्पेसिफिक चीज का आपने जवाब दिया ही नहीं है मुझे। तो मुझे अब ताबई की मुरसल का जवाब दें कि ताबई की मुरसल इज्जत नहीं है, इसके ऊपर मुझे दिखाएं। मैं 1 मिनट से टाइम लो, 1 मिनट में आया, 1 मिनट टाइम। ये क्या आपने ये तस्लीम कर लिया है कि मुरसल जो है वो हुज्जत नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने कहा ताबई की मुरसल जो है वो हुज्जत है, आपको दिखाना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि मुरसल में जरा ताबई की मुरसल को जरा मुस्तस्ना करके दिखाएं। उन्होंने 1 मिनट का बोला है रुकने को। हाँ, मैं भी इससे सवाल कर रहा हूँ कि जरा मुस्तस्ना करे उस मुरसल से, ताबई की मुरसल हुज्जत नहीं है, उसमें ये उसूल नहीं कायम होगा, जरा पेश कर। उनको आने दे तो सवाल सुनेंगे तो जवाब देंगे ना, ऐसे थोड़ी दे सकते हैं वो जवाब जब वो है ही नहीं। 1 सेकंड। और इसको दोबारा मतन पढ़वा देना इससे। अच्छा मैं आ गया, वो मैंने 1.5 मिनट पे रोका था, तो 1.5 मिनट मैं लूंगा अपने, ठीक है ना। तो मैं कह लूँ कि इन्होंने मुरसल की हुज्जत होने के ऊपर, मैंने मुरसल की हुज्जत होने पे मैंने बात नहीं की, मैंने बात की थी ताबई की मुरसल के ऊपर। मैं इसके ऊपर आपको पहले मैंने आपको इमाम शाफई का ही कौल दिखाया कि ताबई की मुरसल हुज्जत होती है। अब मैं आपको फतुल मजीद से दिखाता हूँ, रुकिए जरा। और हदीस शाम बिन अम्मार का मुझे अहमद रजा भाई डीएम देखा, मैं देख लेता हूँ। वो तो कैसे लूंगा, पकड़ पकड़ पकड़। एक मिनट बस मैं ये वो निकाल लूं। यार मदद, पकड़ लिए यार, 1 मिनट बस ये खुल जाए सही। बर अबू बकर उमर उस्मान लानत, किक कर दे इसको, ये हमारा ब्लॉक कर दिया, किक कर दिया। ठीक है ठीक है। भाई 5 सेकंड बचे हैं आपके। ये देखें यार, मेरा स्क्रीनशॉट हो रहा है यार, मैं स्कैन निकाल रहा था, सारा टाइम तो स्कैन निकालने में लग गया यार। चलो रजा भाई को बारी दो, फिर मैं दिखाता हूँ। रजा भाई आप टाइम ले अपना। जी भाई। हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए भाई, ये बार बार ये बंदा कह रहा है, मैंने कहा कि मैंने मुतलक उसूल दिखाया कि जमहूर के नजदीक मुरसल हदीस हुज्जत नहीं है। अब जमहूर के नजदीक के ताल्लुक से हमने इसलिए लफ्ज जमाहीर दिखाया है कि शाज अकवाल पेश नहीं किए जाएंगे।
अब जितने भी ये पोल दिखाएंगे कि वो शाद होंगे, बर उमर लाना यही करोगे भाई तुम, यही कहोगे। मौला यजीद जिंदाबाद। उमर बिन खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता वो मेरा उमर होता। और उमर तो छक्का था ना। तुम्हारी अम्मी अगर मेरे छक्की बाद है। कोई नबी होता तो यजीद की माँ की चू 12 बढ़वा। रजा भाई खत्म कर दो, अब हार चुके हैं लोग, वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, हार चुके हैं। हार मेजोरिटी आपने लोगों की। सारे अपने बाप का नाम हार बताने गए, और हार क्या गए, हार गए। चले भाई यहाँ पर देखें गाली शुरू हो गई है। 8:30 का टाइम दिया था, हमने कहा था कि 8:30 तक ही करेंगे क्योंकि यहाँ भी नमाज का टाइम हो, और गाली इन्होंने शुरू कर दी। अगली जो डिबेट इनसे होगी ना कल या परसों जब भी टाइम देंगे, तो उसमें कोई भी नहीं आएगा, सिर्फ 4-5 बंदे होंगे, ठीक है, ताकि गालियां वालियां ना हो। पूछ ले इनसे भाई कब करेंगे अगली हाँ ये डिबेट। सही है, सही रहेगा। सेल्फी साहब अगेन यूज आईडी है, आओ जरा मुझे कोई बात करो इस तरह की कि मैं भागा हूँ। अच्छा मैं आपके पर्सनल में आ जाऊंगा, ठीक है। यार अरे ये सब सेल्फी साहब पत्थर मैं से बुला आपसे रहे रजा आपसे भाई मैं को, रजा गुफ्तगू भाई करना टीम में चाहता हूँ, हटा आप आओ। दीजिए, पसंद आ गया। मेरा लिंक नहीं है सही है माज भाई, लिंक इनका राफजियों का। हाँ ये भाई तुम लोगों को मैं चैलेंज देता हूँ, तमाम उम्रियों